ایک صبح میں تھانے میں اپنے فرائض سے منصبی ادا کر رہا تھا کہ ایک شخص تھانے میں آیا اور اپنی بیوی کے اغوا کی رپورٹ درج کرانی چاہی، ساتھ ہی تفتیش کے سلسلے میں کچھ شرائط بھی بتائیں۔ ہیڈ کلرک نے اسے میرے پاس بھیج دیا۔ منشی نظام الدین کی عمر 50 سال سے کچھ زیادہ تھی۔ اس نے اپنا نام منشی نظام الدین بتایا تھا۔ اس کی پہلی بیوی فوت ہو چکی تھی۔ 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں، جن میں سے 2 بیٹوں اور 2 بیٹیوں کی شادی ہو چکی تھی۔ چھوٹی بیٹی منشی کے پاس رہتی تھی، بیٹے شہر میں ملازمت کرتے تھے اور بیٹیاں اپنے گھروں میں آباد تھیں۔ منشی کھاتا پیتا آدمی تھا، بلکہ اس زمانے کے لحاظ سے اسے دولت مند کہا جا سکتا تھا۔ مجھے یہ یاد نہیں رہا کہ وہ کیا کاروبار کرتا تھا۔ بظاہر وہ بدھو نظر آتا تھا، جس کو عرف عام میں یملا بھی کہتے ہیں۔ اس سے بات کر کے ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ اسے بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، لیکن ایسا سوچنے والے عموماً خود ہی بیوقوف بن جاتے تھے۔ ملک صاحب، یہ منشی صاحب کہتے ہیں کہ ان کی بیوی اغوا ہو گئی ہے۔ مجھے یہ سن کر تعجب ہوا۔ منشی کی شادی کو صرف 3-4 مہینے ہوئے تھے اور شنید یہ تھی کہ دونوں بہت خوش تھے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اغوا کی اکثر وارداتوں میں لڑکی کی مرضی شامل ہوتی ہے۔ بیوی اغوا ہو گئی ہے تو رپورٹ درج کر لو، میں نے کہا۔ وہ تو میں لکھ لیتا ہوں جی، پر یہ منشی جی کچھ اور بھی کہہ رہے ہیں۔ کیا بات ہے؟ کہتے ہیں کہ زرینہ بیوی کو عزت سے برآمد کرنا ہے اور اغوا کرنے والے کو کچھ نہیں کہنا۔ منشی جی، آپ رپورٹ درج کرا دیں اور باقی معاملہ ہم پر چھوڑ دیں، میں نے کہا۔ ہم قانون کے مطابق ہی کارروائی کریں گے اور کسی کی خاطر قانون تو نہیں بدلا جا سکتا۔ منشی، جس نے شلوار قمیض باسکٹ اور پرانی سی ٹوپی پہن رکھی تھی، اس کی مونچھیں جھکی ہوئی اور مسکینوں جیسی تھیں، تاہم اس نے مونچھوں کو رنگ کیا ہوا تھا اور اس کی شیو بھی بنی ہوئی تھی۔ شادی سے پہلے وہ اس معاملے میں خاصا بے پرواہ تھا اور ہفتے میں ایک بار شیو بنواتا تھا، لیکن اس نے ٹوپی نہیں بدلی تھی۔ اس کے کناروں پر چکناہٹ آلود میل نظر آ رہی تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو خریدے ہوئے مال کو آخری حد تک استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بات یہ ہے جی، میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی صلح صفائی سے گھر آ جائے، اس نے کہا۔ سادہ شور شرابے سے وہ اور زیادہ بگڑ جائے گی، میں نے ہنس کر کہا۔ جو عورت گھر سے بھاگ جائے، اس کے بگڑنے میں کیا کمی رہ جاتی ہے؟ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے، میں نے کہا۔ تھانے میں جو لوگ آتے ہیں وہ شروع میں اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ جب انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں سب کچھ معلوم ہے تو وہ سیدھے راستے پر آ جاتے ہیں۔ آپ کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ زرینہ اغوا نہیں ہوئی، خود گئی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ کرسی پر بیٹھ گیا اور سوچ میں پڑ گیا۔ ایک طویل توقف کے بعد اس نے کہا، ملک صاحب، بات یہ ہے کہ میں کمزور آدمی ہوں اور برادری کے لوگ اس معاملے میں میرا ساتھ نہیں دیں گے، کیونکہ وہ شروع ہی سے شادی کے مخالف تھے، اس لیے مجھے مجبوراً یہاں آنا پڑا۔ میں نے پوچھا، برادری کے لوگ کیوں مخالف تھے؟ وہ کھسیانہ سا ہو کر بولا، کوئی خاص بات نہیں تھی، ان کا کہنا تھا کہ لڑکی کی عمر مجھ سے کچھ کم ہے۔ کتنی کم؟ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ ویسے بہت سی باتیں میں پہلے سے سن چکا تھا، لیکن اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ اصل میں شادی تو ہے رضامندی کا سودا، اس نے میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے کہا، اور لڑکی کی عمر تو مرد سے کم ہی ہونی چاہیے۔ ہیڈ کلرک نے مزاح کے رنگ میں کہا، زیادہ فرق نہیں ہے جی، صرف 1/4 صدی کا فرق ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ شادی رضامندی سے ہوئی ہے، بلکہ مجھ سے زیادہ لڑکی کی رضامندی شامل تھی۔ میری رضامندی ثواب کی خاطر تھی۔ لڑکی مطلقہ تھی اور بڑی پریشان تھی۔ اگر لڑکی نے اپنی مرضی سے یہ شادی کی تھی تو وہ گھر چھوڑ کر کیوں گئی ہے؟ میرا خیال ہے کہ کسی کے برگلانے میں آ گئی ہے، اسی لیے میں اغوا کی رپورٹ درج کرانا چاہتا ہوں۔ اغوا کی رپورٹ میں پکڑ دھکڑ ضرور ہوگی۔ ملک صاحب، آپ بادشاہ آدمی ہیں، اگر آپ چاہیں تو پکڑ دھکڑ کے بغیر بھی کام ہو سکتا ہے،
یہ نیک کام ہے، خدا آپ کو اس کا اجر دے گا۔ کچھ نذرانہ میں بھی پیش کر دوں گا۔ ہیڈ کلرک نے کہا، ثواب کا کام بغیر رپورٹ کے بھی ہو سکتا ہے۔ تم جاؤ، میں نے ہیڈ کلرک سے کہا، تمہاری ضرورت ہوئی تو میں بلوا لوں گا۔ ہیڈ کلرک تیرچی نظروں سے میری طرف دیکھتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ منشی صاحب، آپ کی شادی کے بارے میں بڑی کہانیاں سننے میں آ رہی ہیں۔ میں نے کہا، اصل کہانی کیا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ زرینہ آپ سے آدھی عمر کی ہے اور خوبصورت بھی ہے، پڑھی لکھی اور کھاتے پیتے خاندان کی فرد بھی ہے۔ اس کو ایک سے بڑھ کر ایک اچھا رشتہ مل سکتا تھا۔ آپ کے ساتھ کیسے بات بن گئی؟ ملک صاحب، یہ قسمت کا کوئی ہیر پھیر معلوم ہوتا ہے، سب مقدر کے کھیل ہیں۔ گول مول باتیں چھوڑیں منشی صاحب، اصل کہانی سنائیں۔ قدر تامل کے بعد وہ اصل کہانی سنانے پر تیار ہو گیا۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں میں دیگر لوگوں کی زبانی بھی سن چکا تھا۔ منشی نظام الدین نے جو کہانی سنائی وہ دوسری کہانیوں سے کچھ مختلف تھی۔ میں اپنے الفاظ میں یہ کہانی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ منشی نظام الدین کاروبار وغیرہ کے سلسلے میں دوسرے شہروں میں جاتا رہتا تھا۔ چند ماہ پہلے وہ لاہور گیا اور اپنے ایک دور کے رشتہ دار کے ہاں قیام کیا۔ دوسرے دن رات کے وقت اس نے پڑوسیوں کے جھگڑنے کی آوازیں سنی۔ یہ آوازیں ساتھ والے گھر سے آ رہی تھیں۔ اس گھر میں ارشاد بی بی نامی ایک بیوہ عورت رہتی تھی۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ یہ عورت بھی نظام الدین کے رشتہ داروں میں سے تھی اور پیسے والی عورت تھی۔ نظام الدین نے اپنے میزبان سے پوچھا، یہ آوازیں ارشاد کے گھر سے آ رہی ہیں؟ میزبان کا نام محمد سرور تھا۔ اس نے جواب دیا، ہاں، آوازیں ارشاد بیوی کے گھر سے ہی آ رہی ہیں۔ اس کی بڑی بیٹی گھر میں بڑا فساد ڈالے رکھتی ہے۔ بات کیا ہے؟ آپ کو نہیں پتہ؟ محمد سرور نے قدر حیرانی سے کہا، لڑکی نے پورے خاندان کا نام ڈبو دیا ہے۔ تقریباً 1.5 سال پہلے اس کی مرضی کے خلاف ایک شخص سے شادی کر دی تھی اور اس نے اندر ہی اندر عشق و محبت کا چکر چل رہا تھا۔ نظام الدین نے اپنے میزبان سے پوچھا، یہ آوازیں ارشاد بی بی کے گھر سے آ رہی ہیں؟ میزبان کا نام محمد سرور تھا۔ اس نے جواب دیا، ہاں، آوازیں ارشاد بی بی کے گھر سے ہی آ رہی ہیں۔ اس کی بڑی بیٹی نے گھر میں بڑا فساد ڈالا ہوا ہے۔ بات کیا ہے؟ آپ کو نہیں پتہ؟ محمد سرور نے قدر حیرانی سے کہا، اس لڑکی نے پورے خاندان کا نام ڈبو دیا ہے۔ تقریباً 1.5 سال پہلے اس نے گھر والوں کی مرضی کے خلاف ایک شخص سے شادی کر لی تھی۔ اندر ہی اندر عشق و محبت کا چکر چل رہا تھا، لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ ارشاد بی بی کو پتہ چلا تو اس نے لڑکی پر پابندیاں لگانے کی کوشش کی، لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ لڑکی نے صاف کہہ دیا کہ وہ شادی کرے گی تو جہانگیر سے کرے گی، نہیں تو زہر کھا لے گی۔ ارشاد بی بی بھی ضد کی پکی تھی۔ اس نے کہا، تو کیا زہر کھائے گی؟ میں اپنے ہاتھوں سے تیرا گلا گھونٹ دوں گی۔ چند دن کے بعد لڑکی گھر سے بھاگ گئی اور ماں کو پیغام بھجوا دیا کہ اس نے جہانگیر سے سول میرج کر لی ہے۔ اگر وہ اپنی عزت چاہتی ہیں تو اسے گھر سے رخصت کر دیں۔ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے تو بڑے بڑوں کے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں۔ ارشاد بی بی نے رشتہ داروں سے مشورہ کیا اور لڑکی کی ضد کے سامنے سر جھکا دیا۔ کچھ عزت رہ گئی، کچھ چلی گئی، اور جو باقی رہ گئی تھی 1 سال کے بعد وہ بھی جاتی رہی۔ لڑکی جہانگیر کے ساتھ گھر آ گئی۔ یہ 6-7 مہینے پرانی بات ہے۔ اب کس بات پر جھگڑا ہو رہا ہے؟ نظام الدین نے پوچھا۔ ارشاد بی بی بیٹی کی شادی اپنے بھائی کے بیٹے سے کرنا چاہتی تھی۔ اس کا نام مسعود احمد ہے، پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا لڑکا ہے۔ اس کی بہت پہلے منگنی ہوئی تھی۔ جب زرینہ طلاق لے کر گھر آئی تو رشتہ داروں نے بہت تانے دیے۔ چند ماہ کی خاموشی کے بعد ارشاد بی بی نے زرینہ کے لیے اپنے بھائی کے سامنے جھولی ڈالی۔ بھائی نے بیٹے سے پوچھا، مسعود پہلے تو انکار کرتا رہا اور اسے انکار کرنا بھی چاہیے تھا۔ جو لڑکی اسے رد کر کے اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی تھی وہ اس کے ساتھ کیسے شادی کر لیتا؟ لیکن ماں باپ نے زور دیا اور پھوپھی نے منتیں کیں تو وہ راضی ہو گیا، مگر زرینہ نے اسے دوبارہ رد کر دیا۔
یہ جھگڑا اسی بات پر ہو رہا ہے۔ تعجب ہے، منشی نظام الدین نے کہا، کیا لڑکے میں کوئی خرابی ہے؟ آپ نے مسعود احمد کو دیکھا ہوگا، ہیرے جیسا لڑکا ہے، سرکاری ملازمت ہے اور اچھی تنخواہ ہے، کسی برائی میں نہیں ہے، سگریٹ تک نہیں پیتا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ لڑکی پر سایہ ہے۔ ارشاد بی بی سے کہا بھی تھا کہ اسے کسی پیر بزرگ کو دکھائے، مگر ایسی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ ہو سکتا ہے کہ لڑکی نے کوئی اور عشق شروع کر دیا ہو۔ منشی نظام الدین نے خیال ظاہر کیا، یہ عشق بھی بڑی عجیب شے ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ارشاد بیوی کے گھر سے لڑنے جھگڑنے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ کچھ دیر کے بعد منشی نظام الدین نے اپنے میزبان سے کہا، اگر آپ مشورہ دیں تو میں سلام دعا کرنے ارشاد بیوی کے گھر چلا جاتا ہوں۔ اگر مناسب معلوم ہوا تو جھگڑا رفع دفع کرنے کی کوشش بھی کروں گا۔ دیکھ لیں، محمد سرور نے سوچتے ہوئے کہا، ارشاد بیوی سے ہماری کوئی خاص رشتہ داری نہیں ہے۔ مجھے تو آج تک یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ہمارا ان سے رشتہ کیا ہے۔ محمد سرور، اصل رشتہ تو انسانیت کا ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ میرے جانے سے خود بخود جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ محمد سرور نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ منشی نظام الدین اٹھ کر باہر نکلا اور ارشاد بیوی کے دروازے پر دستک دی۔ دستک کی آواز کے ساتھ ہی اندر سے اٹھنے والی آوازیں تھم گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد زرینہ کی چھوٹی بہن نسرین نے دروازہ کھولا اور منشی نظام الدین کو سلام کیا۔ منشی نے اس کے سلام کا جواب دیا اور رسمی کلمات کہتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ اسے عورتوں سے باتیں کرنے کا خاص ملکہ حاصل تھا۔ ارشاد بیوی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اسے منشی نظام الدین کا بے وقت آنا اچھا نہیں لگا۔ اس نے ناگواری سے منشی کے سلام کا جواب دیا اور اسے بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا، لیکن منشی اتنی آسانی سے ٹلنے والا نہیں تھا۔ میں کاروبار کے سلسلے میں ادھر آیا تھا، اس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، سوچا آپ کو بھی سلام کرتا چلوں۔ آپ سلام کر چکے ہیں اور میں آپ کے سلام کا جواب دے چکی ہوں، ارشاد بیوی نے بیزاری سے کہا۔ دوسرے لفظوں میں اس نے اپنی ناپسندیدگی کا واضح طور پر اظہار کر دیا تھا۔ نسرین ہینوز دروازے میں کھڑی تھی، گویا اس بات کی منتظر تھی کہ منشی باہر نکلے اور وہ دروازہ بند کرے۔ زرینہ کونے میں بیٹھی تھی اور منشی کی آمد سے لا تعلق سی نظر آ رہی تھی۔ آپا جی، آپ مجھ سے کچھ خفا معلوم ہوتی ہیں، منشی نے کہا۔ وہ ارشاد بیوی سے 13-14 سال چھوٹا تھا اور اسے آپا جی کہہ سکتا تھا۔ مجھے آپ سے خفا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ارشاد بیوی نے کہا، آپ اپنے گھر میں خوش، ہم اپنے گھر میں خوش۔ بات تو 16 آنے ٹھیک ہے، مگر آپ کے گھر میں مجھے خوشی نظر نہیں آ رہی، اور سچ پوچھیں تو خوش میں بھی نہیں ہوں۔ جب سے میری بیوی فوت ہوئی ہے میرے گھر کی رونقیں ہی ختم ہو گئی ہیں۔ رونقیں ختم ہو گئی ہیں تو ہم کیا کریں؟ آپ پیسے والے آدمی ہیں، دوسری شادی کر لیں۔ میں بدھو سا آدمی ہوں، اب مجھے کہاں رشتہ ملے گا؟ اس کے ہونٹوں پر کسیانی سی ہنسی نمودار ہو گئی۔ ویسے بھی اس عمر میں شادی کرتے ہوئے کچھ شرم سی آتی ہے۔ نسرین کو اس کی بات سن کر ہنسی آ گئی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر کمرے سے نکل گئی۔ ارشاد بیوی نے گہرا سانس لیا مگر منہ سے کچھ نہیں بولی۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو کچھ عرض کروں، منشی نے کہا اور جواب کا انتظار کیے بغیر اپنی بات جاری کرتے ہوئے کہا، جوان اولاد کے معاملات کبھی کبھی بہت الجھ جایا کرتے ہیں، خصوصاً جب ماں باپ میں سے کسی ایک کا سایہ سر سے اٹھ جائے۔ مجھے اس بات کا ذاتی تجربہ ہے۔ بیوی کی وفات کے بعد میں نے اولاد سے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، بلکہ اب تک اٹھا رہا ہوں، اور ان تکلیفوں سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ یہ سن کر زرینہ نے زور سے کی آواز نکالی اور سر جھٹکتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ میری بات سے کوئی غلط مطلب نہ لیں، نظام الدین نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو دوسروں کا گھر جلتا ہوا دیکھ کر آگ تاپنے بیٹھ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے میں سرور بھائی کے گھر میں بیٹھا تھا تو ادھر سے کچھ جھگڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ گھر میں بیٹھے ہوئے آدمی کو تو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے بولنے کی آواز کتنے کانوں تک پہنچ رہی ہے، پھر سننے والے
ذرا سی بات کا کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں۔ میں بدھو سا آدمی ہوں اور آپ کو کوئی بہت اچھا مشورہ نہیں دے سکتا، لیکن بزرگوں نے کہا ہے کہ مشورہ ضرور کر لینا چاہیے۔ اگر کوئی انسان نہ ملے تو دیوار سے ہی مشورہ کر لینا چاہیے، اور سچ پوچھیں تو یہ بھی بڑی حکمت کی بات ہے۔ تبھی منشی کو دروازے کے پاس سے خسر پسر کی آواز سنائی دی۔ دونوں لڑکیاں دروازے کی اوٹ میں کھڑی اس کی باتیں سن رہی تھیں۔ سرینا نے نسرین کی کسی بات کے جواب میں کہا، ارے چل، بدھو آدمی سے اس سے اچھی بات کی امید بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ بات منشی نے بھی سن لی، ہنس کر بولا، دیوار سے مشورہ کرنے والی بات میری نہیں، بزرگوں کی کہی ہوئی ہے۔ میں کبھی کبھی اس نصیحت پر عمل کرتا رہتا ہوں۔ ایک دفعہ میرا بڑا بیٹا ایک معاملے میں ضد پر اتر آیا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا، مگر وہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ اس وقت وہ 10ویں جماعت میں پڑھتا تھا اور امتحان میں 1.5-2 مہینے باقی تھے۔ اس نے اپنی ضد کی وجہ سے مجھے اتنا پریشان کیا کہ میں نے اسے گھر سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ بات ایسی تھی کہ میں کسی سے مشورہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری مصیبت یہ تھی کہ میری بیوی بھی بیٹے کی طرفداری کر رہی تھی۔ غصے میں میری بڑی بری حالت ہو رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں گیا اور چھڑی اٹھا لی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس نافرمان کو مار مار کے گھر سے نکال دوں گا، اور جو کوئی اس کی حمایت کرے گا اسے بھی گھر سے نکال دوں گا۔ مگر اچانک مجھے دیوار سے مشورہ کرنے والی بات یاد آئی۔ میں پلنگ پر بیٹھ گیا اور اینٹوں کی بنی ہوئی دیوار کو کھودنے لگا۔ دل نے کہا، یہ بے جان دیوار مجھے کیا مشورہ دے گی؟ اچانک مجھے ایک آواز سنائی دی، پوچھ کر تو دیکھو۔ میں گھبرا گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پتہ نہیں دیوار بولی تھی یا میرے کان بجے تھے۔ میں اٹھ کر دیوار کے قریب گیا اور کہا، میں نے اپنے نافرمان بیٹے کو گھر سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بول، تو کیا کہتی ہے؟ دیوار نے کہا، بیٹا تو پھر بھی تمہارا ہی کہلائے گا۔ میں نے کہا، میں اسے ناخلف بیٹے کو آگ کر دوں گا، اسے کوئی تعلق واسطہ نہیں رکھوں گا۔ دیوار بولی، بیٹا غلط راستے پر پڑ کر جیل چلا گیا تو لوگ کہیں گے منشی نظام الدین کا بیٹا چور اور ڈاکو ہے۔ اگر محتاج ہو کر ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو گیا تو لوگ کہیں گے منشی نظام الدین کا بیٹا منگتا ہے۔ اس وقت تمہیں زیادہ تکلیف ہوگی۔ نادان کے ساتھ نرمی کرو، آہستہ آہستہ سمجھ جائے گا۔ بس اس کے بعد میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور میں نے بیٹے کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ ارشاد بی بی بڑی توجہ سے منشی کی باتیں سن رہی تھی، اور گھر کی فضا میں جو تناؤ پایا جاتا تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ دونوں لڑکیاں بھی سنجیدہ نظر آ رہی تھیں۔ نسرین نے پوچھا، دیوار واقعی بولی تھی یا کوئی شخص دیوار کے پیچھے سے بول رہا تھا؟ یہ بات میری سمجھ میں بھی نہیں آئی تھی۔ بہت دنوں کے بعد اس کا جواب مجھے ایک بزرگ سے ملا۔ اس بزرگ نے میرے سوال کے جواب میں کہا کہ انسان کے فیصلے دل اور دماغ کے تابع ہوتے ہیں۔ نادان دل کے فیصلوں پر عمل کرتا ہے اور دانا دماغ کے فیصلوں پر عمل کرتا ہے۔ جب آدمی غصے اور تیش کی حالت میں ہوتا ہے تو اس وقت اس کا دماغ بند ہو جاتا ہے اور وہ مکمل طور پر دل کا غلام بن جاتا ہے، اور دل اس وقت شیطان کے قبضے میں چلا جاتا ہے۔ ایسے موقعوں پر وہ جو کام کرتا ہے وہ شیطانی کام ہوتا ہے، لیکن جب وہ دیوار کے سامنے بیٹھ کر سوال کرتا ہے تو اس کا پہلا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے دل کے فیصلے کو پوری طرح تسلیم نہیں کیا۔ دوسرے سوال کرنے سے اس کا تیش کچھ کم ہو جاتا ہے اور دماغ کھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت دل سوال کرتا ہے اور دماغ جواب دیتا ہے۔ یہ ہے دیوار سے مشورہ کرنے کا مطلب۔ منشی کی باتوں سے ارشاد بی بی کا دماغ بھی کھل گیا تھا۔ اس نے اس کے لیے لسی پانی کا انتظام کیا اور بغیر کسی جھجک کے اسے گھر کی باتیں بتانے لگی۔ منشی نے اطمینان سے ساری باتیں سنی، پھر بولا، زرینہ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے۔ ارشاد بی بی یہ بات سن کر حیرت سے منشی کو گھورنے لگی، لیکن زرینہ خوش ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ ایک تو حمایتی ملا۔ منشی جی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ارشاد بی بی نے کہا، مسعود میرے بھائی کا بیٹا ہے اور بہت اچھا لڑکا ہے۔ میں نے اسے بہت مشکل سے شادی پر راضی کیا ہے۔
مسعود یقیناً بہت اچھا لڑکا ہے، منشی نے کہا۔ میں نے اسے دیکھا ہوا ہے، لیکن اصل مسئلہ کچھ اور ہے۔ اس شادی سے آپ کا مقصد یہ ہے کہ بیٹی بھی سکھی رہے اور آپ بھی خوش رہیں، لیکن حقیقت میں ایسا ہوگا نہیں۔ نہ یہ سکون میں رہے گی، نہ سکھی رہے گی، اور نہ آپ کو خوشی ملے گی۔ چونکہ زرینہ مسعود کو ایک دفعہ رد کر چکی ہے، اس لیے وہ دل سے کبھی اسے قبول نہیں کرے گا اور بات بات پر اسے طلاق یافتہ ہونے کے طعنے دے گا۔ کچھ عرصے کے بعد یہ بات دونوں خاندانوں میں جھگڑے اور دشمنی کا باعث بن جائے گی۔ وہ تکلیف اس تکلیف سے بہت زیادہ ہوگی۔ پھر میں اس لڑکی کا کیا کروں؟ ارشاد بیوی نے کہا۔ کس جہنم میں جھونکوں اس کو؟ اس طرح تو یہ ہر جگہ انکار کر دے گی۔ میں اسے کب تک گھر میں بٹھائے رکھوں گی؟ منشی نے زرینہ کو آواز دے کر اندر بلایا اور پوچھا، بی بی تمہاری مرضی کیا ہے؟ کہیں نہ کہیں تو شادی کرنی ہی پڑے گی۔ جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ سن رہے ہیں آپ اس کی باتیں؟ ارشاد بی بی نے کہا، ابھی اس کی شادی کا وقت نہیں آیا، ذرا اس کی عمر تو دیکھیں۔ منشی نے زرینہ سے پوچھا، وقت کب آئے گا؟ جب مقدر میں ہوگا، اس نے جواب دیا اور اچانک بے ساختہ قہقہا لگایا۔ بولی، یہ بات تو میں آپ سے بھی پوچھ سکتی ہوں، دوسری شادی تو آپ کو بھی کرنی ہے؟ منشی ہکا بکا رہ گیا۔ منشی لڑکی کو دیکھ رہا تھا حیرت سے۔ اسے لڑکی سے اتنی بے باکی کی توقع نہیں تھی۔ زرینہ نہایت بے حجابی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہی تھی، اور شاید یہی وہ لمحہ تھا کہ منشی کو اس کی آنکھوں میں کچھ اور نظر آ گیا۔ ارشاد بیوی نے بیٹی کو ڈانٹ کر اندر بھجوایا۔ منشی نے سنبھلتے ہوئے کہا، آپا جی، زرینہ کے اوپر سایہ ہے، اس کے اندر کوئی اور بول رہا ہے۔ خدا خیر کرے، ارشاد بیوی نے گھبرا کے کہا، میں بھی کچھ دنوں سے یہی محسوس کر رہی ہوں۔ کبھی کبھی عجیب و غریب باتیں کرنے لگتی ہے۔ ایک دن کہہ رہی تھی کہ اگلے سال یہ 50 سال کی ہو جائے گی۔ تو پھر میرا اندازہ بالکل صحیح ہے، منشی نے راز ترانہ لہجے میں کہا۔ اس پر کسی جن کا سایہ ہے، آپ اسے کسی پیر کے پاس لے جائیں، بلکہ ایسا کریں 2-3 ہفتے کے لیے ہمارے گھر آ جائیں۔ ہمارے علاقے میں ایک پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، وہ چند روز عمل کر کے اس کا جن نکال دیں گے۔ ارشاد بی بی منشی نظام الدین کے ساتھ جانے پر تیار ہو گئی۔ 3 روز کے بعد جب منشی نظام الدین واپس آیا تو ارشاد بی بی اور اس کی دونوں بیٹیاں بھی اس کے ساتھ تھیں۔ اس نے اپنے حویلی نما مکان میں ان کے لیے 2 کمرے صاف کروا دیے اور چند روز تک ان کی خوب خاطر مدارات کرتا رہا۔ گھر میں اس کی چھوٹی بیٹی سعیدہ کے سوا کوئی نہیں تھا۔ خدمت کے لیے نوکر چاکر موجود تھے۔ 5-6 روز کے بعد وہ زرینہ کو ایک بزرگ کے پاس لے گیا۔ ارشاد بی بی بھی ساتھ تھی۔ بزرگ کا نام حکیم نجم الدین تھا۔ وہ کوئی پیشہ ور پیر یا عامل کامل نہیں تھے، صرف خاندانی حکیم تھے اور طب یونانی سے علاج کرتے تھے۔ اس نے زرینہ کا معائنہ کیا اور معمول کے مطابق دوا دے دی، ساتھ کچھ پرہیز وغیرہ بھی بتایا۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ دوا کے 3 روز بعد زرینہ کو دورے پڑنا شروع ہو گئے۔ یہ بتانا مشکل تھا کہ دورے اصلی تھے یا نقلی۔ ارشاد بی بی بہت پریشان ہو گئی۔ اس نے نظام الدین سے کہا، آپ نے تو کہا تھا کہ حکیم صاحب بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، ان کے علاج اور ان کی دوا نے تو الٹا اثر کیا ہے۔ منشی نے ارشاد بی بی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، دوا نے بہت اچھا اثر کیا ہے، جن کو اسی دوا سے تکلیف پہنچی ہے اور یہی دورہ پڑنے کی وجہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ چند روز بعد جن زرینہ کا پیچھا چھوڑ دے گا۔ ارشاد بی بی اس وضاحت سے کسی قدر مطمئن ہو گئی۔ اس کے بعد جو واقعات پیش آئے ان میں کچھ اختلاف ہے۔ منشی نظام الدین کے بیان کے مطابق 8ویں یا 9ویں روز رات کے 10 بجے کسی نے اسے جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ وہ مارچ کا مہینہ تھا اور رات کے وقت ٹھنڈ ہو جاتی تھی۔ منشی آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا اور اندھیرے میں جھنجھوڑنے والے کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگا۔ صحن میں جلنے والے بلب کی وجہ سے کمرے میں مدھم اجالا ہو رہا تھا۔ منشی نے دیکھا کہ اسے جگانے والی زرینہ تھی۔ وہ حسین لڑکی تھی اور رات کے وقت کچھ زیادہ ہی پرکشش لگ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ منشی نے گھبرا کر کہا۔ تم؟
اس وقت میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ میں تم سے ایک بات کرنے آیا ہوں، سرینا نے کھڑی آواز میں کہا۔ ذرا اپنے ہوش و آواز ٹھیک کر لو۔ تم کو اس وقت یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، یہ مناسب نہیں ہے۔ آؤ میں تمہیں تمہاری امی کے پاس چھوڑ آؤں۔ تم ہوش میں نہیں ہو، کسی نے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو اچھا نہیں ہوگا، ہم دونوں بدنام ہو جائیں گے۔ منشی نے اٹھ کر جوتا پہنا اور زرینہ کو دروازے کی طرف لے جانے کی کوشش کی۔ اس نے دیکھا کہ زرینہ نے سرخ جوڑا پہنا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھیں۔ بیٹھو، اس نے تہکمانہ لہجے میں کہا۔ مجھے اسی وقت بات کرنے کا حکم ہوا ہے، اگر تم میری بات نہیں سنو گے تو میں چیخنا شروع کر دوں گا۔ منشی جلدی سے بیٹھ گیا، بولا، جو کچھ کہنا ہے جلدی سے کہو اور واپس چلی جاؤ، یہ تمہاری عزت کا معاملہ ہے۔ زرینہ تھوڑی سی آگے جھکی اور سرسراتی ہوئی آواز میں بولی، مجھے تمہارے ساتھ شادی کرنے کا حکم ملا ہے۔ شادی؟ میرے ساتھ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ منشی نے اٹک اٹک کر کہا، میں تم سے دگنی عمر کا آدمی ہوں، میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ میں تمہاری ماں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ خدا کے لیے یہاں سے چلی جاؤ۔ تم اپنے حواس میں نہیں ہو، اس معاملے پر پھر کبھی بات کریں گے۔ پھر کب؟ کل صبح۔ ٹھیک ہے، بھول نہ جانا، سرینا نے کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ منشی جلدی سے دروازہ بند کرنے کے لیے اٹھا، تبھی اس نے دیکھا کہ زرینہ اپنے کمرے کی طرف جانے کے بجائے برآمدے سے نکل کر سین والے دروازے کی طرف جا رہی تھی۔ وہ دبے پاؤں آگے بڑھا اور تاریکی میں رک کر باہر دیکھنے لگا۔ زرینہ سین میں اگے ہوئے جامن کے پیڑ کے نیچے جا کر رک گئی اور سرگوشی میں کسی سے باتیں کرنے لگی۔ منشی خوف کے باعث آگے نہیں بڑھا، تاہم اس نے جامن کی تاریکی میں ایک دوسرا سایہ بھی دیکھا۔ وہ یہ نہیں جان سکا کہ وہ سایہ کسی انسان کا تھا، جن کا تھا، یا محض اس کا وہم تھا، کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا سایہ یا ہبلہ تاریکی میں تحلیل ہو گیا اور سرینا واپس روانہ ہو گئی۔ اگلی صبح موسم خوشگوار تھا اور ناشتے کی میز پر سب خوش نظر آ رہے تھے، تاہم منشی کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ رات کو اس نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا تھا۔ زرینہ بھی بالکل ٹھیک نظر آ رہی تھی اور سب سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ ناشتے کے بعد ارشاد بی بی نے علیحدگی میں نظام الدین سے کہا، خدا کا شکر ہے کہ آج زرینہ بیٹی بالکل ٹھیک ہے، حکیم صاحب کی دوا نے اچھا ہی اثر کیا ہے۔ ہاں، لگتا تو یہی ہے۔ منشی رات کے واقعے کا ذکر کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بات کیسے شروع کرے۔ آپ رات کو کتنے بجے سوئی تھیں؟ میں نے گھڑی تو نہیں دیکھی تھی، مگر میں رات کو تقریباً 9 بجے سو گئی تھی۔ زرینہ اور نسرین بھی آپ کے ساتھ ہی سو گئی تھیں؟ ہاں، وہ دونوں مجھ سے پہلے بستر پر لیٹ گئی تھیں، ارشاد بی بی نے جواب دیا۔ پھر پوچھا، کیا کوئی خاص بات ہے؟ نہیں، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ رات کے 10 اور 10:15 بجے کے درمیان میں نے سین میں کسی کے چلنے کی آواز سنی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ نسرین یا زرینہ میں سے کوئی اٹھ کر باہر گئی ہو۔ آپ کی بات سے یاد آیا کہ رات میری بھی آنکھ کھل گئی تھی اور میں نے کھڑکی سے باہر بھی جھانکا تھا۔ اس وقت سین میں پودوں کے نیچے ایک بکری چل رہی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ بکری کی آواز سے میری آنکھ کھلی ہوگی۔ منشی نے حیرانی سے پوچھا، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ نے واقعی بکری دیکھی تھی؟ میرا خیال ہے کہ وہ بکری ہی تھی، ویسے پودوں کے نیچے اندھیرا تھا، اس لیے میں اچھی طرح دیکھ نہیں سکی۔ اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی بکری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی انسان ہو جسے آپ اندھیرے کی وجہ سے بکری سمجھی تھیں۔ میں نے اس کی آواز بھی سنی تھی، اس نے بکری کی طرح میں کی آواز بھی نکالی تھی۔ ایک بات تو بتائیں، رات کو زرینہ کسی کام سے باہر نکلی تھی؟ نہیں، میں نے اسے باہر نکلتے تو نہیں دیکھا۔ منشی نے اس معاملے میں زیادہ کریدنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس نے ملازموں کو بلا کر بکری کے بارے میں پوچھا، مگر سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ کسی نے حویلی میں بکری نہیں دیکھی تھی اور نہ ہی کسی نے بکری پالی ہوئی تھی۔
8 بجے منشی کاروبار کے سلسلے میں باہر چلا گیا اور تقریباً 11 بجے واپس آیا۔ اس کا ذہن رات والے واقعات میں الجھا ہوا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ معاملہ کیا تھا۔ سرینا پر واقعی سایہ تھا یا وہ کوئی چال چل رہی تھی؟ ارشاد بی بی برآمدے میں بیٹھی چاول صاف کر رہی تھی۔ منشی نے اسے سلام کیا اور رسمی کلمات کے بعد لڑکیوں کے بارے میں پوچھا۔ تھوڑی دیر پہلے دونوں سعیدہ کے ساتھ باغیچے کی سیر کر رہی تھیں۔ ارشاد بی بی نے جواب دیا، ادھر ہی کہیں ہوں گی۔ منشی آگے بڑھ گیا۔ جیسے ہی اس نے اپنے کمرے میں قدم رکھا، اس کے کانوں میں چوڑیاں کھنکنے کی آواز آئی۔ تبھی اس نے دیکھا کہ زرینہ اس کے کشادہ پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا ریشمی لباس بے ترتیب ہو رہا تھا۔ منشی اس کے لباس سے نظریں چراتے ہوئے بولا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں، یوں ہی آرام کر رہی تھی۔ زرینہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آپ نے رات والی بات پر غور کر لیا؟ تم ہوش میں تو ہو؟ میرا تمہارا کیا جوڑے؟ منشی جی، جوڑے آسمان پر بنتے ہیں۔ زرینہ نے انگڑائی لی۔ مجھے یہی حکم ملا ہے اور یہی حکم اوپر سے ملا ہے۔ منشی اگرچہ پرانے خیالات کا آدمی تھا اور پرائی عورت کی طرف دیکھنا مناسب نہیں سمجھتا تھا، مگر اس لڑکی کی ادائیں اسے پوری طرح متاثر کر رہی تھیں۔ میں اس بات کو نہیں مانتا، اس نے کہا۔ لوگ یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ جوڑے آسمان پر بنتے ہیں، مگر یہ نہیں بتا سکتے کہ آسمان سے اطلاع کیسے آتی ہے۔ کس طرح یہ پتہ چلتا ہے کہ آسمان پر فلاں لڑکی اور فلاں لڑکے کا جوڑا بنایا گیا ہے؟ مجھے تو حکم مل گیا ہے، زرینہ نے کہا اور اپنے کھلے ہوئے بالوں کا جوڑا بنانے لگی۔ وہ اپنے جسم سے بالکل بے نیاز نظر آ رہی تھی۔ اچھا، لیکن مجھے ابھی حکم نہیں ملا۔ منشی اس کی ادائیں دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا اور ڈر رہا تھا کہ کوئی آ نہ جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تم میرے ساتھ نبھا نہیں کر سکو گی، کیونکہ میں پرانے خیالات کا آدمی ہوں۔ کیا آپ مجھے ماریں گے یا مجھ سے زیادہ کام لیں گے؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ نہ میں تمہیں ماروں گا اور نہ ہی تم سے کام لوں گا۔ کام کے لیے نوکر چاکر موجود ہیں۔ پھر ہمارا نبھا کیوں نہیں ہو سکے گا؟ میاں بیوی کے درمیان بہت سی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، مزاج نہ ملنے سے بھی خرابی ہونے لگتی ہے۔ یہ خرابی تو جوان میاں بیوی میں بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ بوڑھا شوہر جوان بیوی کے زیادہ ناز نخرے اٹھاتا ہے۔ کیا آپ ایسا نہیں کریں گے؟ منشی دیکھ رہا تھا کہ لڑکی بقائمی ہوش و حواس اس سے شادی کا مطالبہ کر رہی تھی اور بالکل سنجیدہ نظر آتی تھی۔ ایک بات تو بتاؤ، منشی نے کہا، رات کو تم جامن کے پیڑ کے نیچے کس سے باتیں کر رہی تھیں؟ یہ سن کر زرینہ کے چہرے پر لمحے بھر کے لیے تھوڑی سی پریشانی نمودار ہو گئی۔ اس نے آنکھیں جھپکاتے ہوئے کہا، رات کو مجھے جامن کے نیچے جانے کا حکم ملا تھا۔ وہاں میرا سایہ مجھ سے الگ ہو گیا اور مجھے سونے کا حکم دے کر واپس چلا گیا۔ کون سا سایہ؟ وہی جس کو نکالنے کے لیے مجھے یہاں لایا گیا ہے۔ آپ سے شادی کا حکم بھی اسی نے دیا ہے۔ وہ کسی جوان آدمی کو میرے قریب برداشت نہیں کرتا۔ اگر میں نے کسی جوان آدمی سے شادی کر لی تو وہ میرا گلا گھونٹ دے گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جوان اور بوڑھے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ شادی کے بعد عورت اپنے شوہر کی ہو جاتی ہے۔ بوڑھا شوہر بہت سی باتیں مان لیتا ہے، لیکن جوان شوہر نہیں مانتا۔ اس لیے آپ جلدی فیصلہ کریں، ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی اور بوڑھا دیکھ لے۔ تمہاری ماں اس بے جوڑ شادی پر کبھی راضی نہیں ہوگی۔ ماں بھی راضی ہو جائے گی، آپ ہاں تو کریں۔ ٹھیک ہے، میری طرف سے ہاں سمجھو۔ اسی روز رات کے 8 بجے زرینہ کو دورہ پڑ گیا۔ اس نے اپنے بال کھول دیے اور چومنا شروع کر دیا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ نشے میں ہو۔ منشی نظام الدین حکیم نجم الدین کو گھر پر بلا لایا۔ زرینہ اس وقت کھڑی بولی میں کسی نادیدہ ہستی سے باتیں کرنے لگی۔ حکیم کو دیکھ کر اس نے کہا، تم آ گئے حکیم نجم الدین، لیکن آج تمہارا زور نہیں چلے گا۔ آج میں تمہاری دوا نہیں کھاؤں گا۔ گھبراؤ نہیں، میں تمہیں دوا کھلانے نہیں آیا، حکیم نے کہا۔ آج میں تمہارے ساتھ کشتی کرنے آیا ہوں۔
سرینا نے اپنی زلفیں چہرے پر پھیلا رکھی تھیں اور کونیاں اونچی کر کے جھوم رہی تھی۔ حکیم نجم الدین، اپنی جان کے دشمن مت بنو، اس نے کہا، تم میرا وار برداشت نہیں کر سکو گے۔ حکیم نے زیر لب کچھ پڑھا اور زرینہ پر پھونک ماری۔ زرینہ چیخ مار کے پیچھے ہٹ گئی۔ حکیم نے مزید 2 پھونکیں ماری، پھر کہا، اس لڑکی کا پیچھا چھوڑ دو، نہیں تو اچھا نہیں ہوگا۔ نہیں چھوڑوں گا پیچھا، ہونٹ زرینہ کے ہلے اور آواز مردانہ سنائی دی، تم اس معاملے میں مت پڑو۔ تم جن زادے ہو تو کیا ہوا، میرے پاس نقشے سلیمانی ہیں، میں تجھے جلا کر راکھ کر دوں گا۔ میں ایسے نہیں جاؤں گا، میری ایک شرط ہے۔ شرط بتاؤ۔ شرط معلوم کرنے کے لیے تمہیں قبرستان میں آنا پڑے گا۔ کس وقت؟ چاند طلوع ہونے کے 1 گھنٹے بعد۔ بھاگ مت جانا، حکیم نے کہا، میں وقت مقررہ پر قبرستان پہنچ جاؤں گا۔ وہاں پر ملاقات کیسے ہوگی؟ ملاقات پیپل کے درخت کے نیچے ہوگی۔ پیپل کے درخت کے مشرق میں سائے سے 4 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو جانا اور انتظار کرنا۔ خدا حافظ، میں جا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی زرینہ نے اپنے بال پیچھے کیے اور آنکھیں جھپکاتے ہوئے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ پھر اس نے اپنا جائزہ لیا اور جلدی سے دوپٹہ اوڑھتے ہوئے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ حکیم نجم الدین نے ارشاد بیوی سے کہا، گھبرائیں نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور لڑکی کو بالکل کچھ نہ کہیں۔ آپ ابھی قبرستان جائیں گے؟ ارشاد بیوی نے پوچھا۔ تقریباً 10:15 بجے جاؤں گا۔ چاند آج رات 9 بجے کے بعد طلوع ہوگا۔ منشی صاحب، آپ بھی ساتھ چلیں؟ مجھے تو معافی دیں، منشی نے کہا، میں تو دن کے وقت بھی قبرستان جاتے ہوئے گھبراتا ہوں۔ حکیم نے ارشاد بیوی سے پوچھا تو اس نے بھی انکار کر دیا۔ قبرستان بستی سے باہر جنگل میں تھا۔ حکیم نجم الدین نے بسوں کے اڈے سے ایک ٹانگا لیا اور رات کے 10 بجے قبرستان پہنچ گیا۔ پیپل کا درخت قبرستان کے کنارے پر استادہ تھا اور خاصا نمایاں تھا۔ حکیم نے ادھیڑ عمر کوچوان کو کچھ فاصلے پر انتظار کرنے کے لیے کہا اور خود پیپل کے قریب پہنچ گیا۔ آسمان پر اس وقت چاند نمودار ہو چکا تھا اور قبرستان پر بے کراں سکوت طاری تھا۔ حکیم وظیفہ پڑھتے ہوئے انتظار کرنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد پیپل کے نیچے ہلکی سی چمک دکھائی دی، پھر تنے کے قریب سے دھواں اٹھنے لگا۔ تم آ گئے حکیم نجم الدین؟ دھوئیں کے عقب سے ایک مردانہ آواز سنائی تھی۔ ہاں آ گیا، حکیم نے جواب دیا۔ میں وعدہ خلافی کرنے والا آدمی نہیں ہوں، اپنی شرط بتاؤ۔ تبھی حکیم کو دھوئیں کے عقب سے ایک ہیولا سا دکھائی دیا۔ اس نے سر سے پیر تک سفید لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ سرینا تمہاری دنیا کی مخلوق نہیں ہے، سفید پوش نے کہا، اس کو سزا کے طور پر دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ تم اس کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہو؟ مجھے اس کی نگرانی کا فریضہ سونپا گیا ہے۔ تمہاری شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ زرینہ کی شادی کسی بوڑھے سے کر دی جائے، کسی ایسے شخص کے ساتھ جس کی عمر کم از کم 50 سال ہو۔ اگر کسی نوجوان سے اس کی شادی کی گئی تو دونوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ تو بڑی عجیب شرط ہے۔ یہ اس کی سزا ہے۔ اس کے بعد میرا کام ختم ہو جائے گا اور میں واپس چلا جاؤں گا۔ یہ کام میرے اختیار میں نہیں ہے، لیکن میں تمہارا پیغام زرینہ کی ماں تک پہنچا دوں گا۔ میرا کام بھی پیغام پہنچانا ہی تھا، سفید پوش نے کہا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ کوچوان ٹانگے پر بیٹھا کانپ رہا تھا۔ تب حکیم نجم الدین واپس آیا تو اس نے اطمینان کا سانس لیا اور ٹانگا واپس موڑ لیا۔ اگلی صبح حکیم نجم الدین منشی کی حویلی پر پہنچا اور اسے سفید پوش سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتایا، نیز اس ضمن میں شکوک کا اظہار بھی کیا۔ وہ یہ بات ماننے پر تیار نہیں تھا کہ لڑکی جنات میں سے ہے۔ یہ بات سن کر منشی نے کہا، کچھ نہ کچھ ضرور ہے، زرینہ مجھ سے شادی کی خواہش کا اظہار بھی کر چکی ہے۔ اچھا؟ حکیم نے حیرانی سے آنکھیں پھیلائیں۔ آپ نے یہ بات مجھے پہلے نہیں بتائی؟ میں کچھ شرماتا ہی رہا۔ میں نے سوچا
کہ یہ بات سن کر ارشاد بھی مجھ سے بدسن نہ ہو جائے، اور دوسری بات یہ تھی کہ ابھی تک اس بات پر مجھے یقین نہیں آیا تھا۔ میں یہی سمجھتا رہا کہ زرینہ دماغی خرابی کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہی تھی۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ زرینہ کو یہاں بلوائیں، دیکھیں تو صحیح کہ یہ جنات کی بیٹی ہوش و حواس میں کیا کہتی ہے۔ وہ دونوں اس وقت کشادہ بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دوسری طرف ارشاد بی بی یہ جاننے کے لیے بے چین ہو رہی تھی کہ گزشتہ رات قبرستان میں کیا ہوا تھا۔ منشی نے اسے تھوڑا اور انتظار کرنے کے لیے کہا اور زرینہ کو اپنے ساتھ اندر لے گیا۔ حکیم نجم الدین نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور پوچھا، زرینہ، کیا تم جنات میں سے ہو؟ یہ بات آپ کو کس نے بتائی ہے؟ وہ آنکھیں پھیلا کر حکیم صاحب کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ دورے کی علامت معلوم ہوتی تھی۔ یہ بات رات کو قبرستان میں اس جنات نے بتائی ہے جو تمہاری نگرانی پر مامور ہے۔ مجھے اس سلسلے میں منہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ منشی نے پوچھا، اگر تم جنات میں سے ہو تو ارشاد بی بی کی بیٹی زرینہ کہاں ہے؟ لڑکی سوچ میں پڑ گئی۔ ایک طویل توقف کے بعد اس نے کہا، ایک شرط پر میں آپ کو ساری حقیقت بتا سکتی ہوں کہ آپ اس کا ذکر کسی سے نہیں کریں گے اور آپ کو حلفیہ وعدہ کرنا ہوگا۔ دونوں نے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد حلفیہ وعدہ کر لیا۔ زرینہ قتل ہو گئی تھی۔ لڑکی نے کہا، اسے گلا گھونٹ کر مار دیا گیا تھا۔ میں صرف اس کا جسم استعمال کر رہی ہوں اور میرا نام زریں ہے۔ یہ سن کر دونوں نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ صرف ایک ہے کا فرق ہے، حکیم نے کہا۔ یہ بتاؤ کہ تم یہ مردہ جسم کس طرح استعمال کر رہی ہو؟ زرینہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ بالآخر اس کی نظر دیوار کے ساتھ رکھے ہوئے ریڈیو پر ٹک گئی۔ بولی، یہ ریڈیو بجلی سے چلتا ہے۔ اگر ادھر کی بجلی فیل ہو جائے تو یہ ریڈیو کام نہیں کرے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ یہ بالکل کام نہیں کر سکتا۔ اسے کسی کے دوسرے گھر میں لے جا کر اس گھر کی بجلی سے چلایا جا سکتا ہے۔ ہماری تخلیق آگ سے ہوئی ہے اور آگ اور بجلی میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ جس طرح بجلی مردہ مشین میں داخل ہو کر اسے زندہ کر دیتی ہے، اسی طرح جنات بھی مردہ جسموں میں داخل ہو کر انہیں زندہ کر سکتے ہیں۔ حکیم نجم الدین اور منشی نظام الدین یہ حیرت انگیز تھیوری سن کر دنگ رہ گئے۔ منشی نے پوچھا، اگر تم اس جسم سے نکل گئی تو کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو انسان کے جسم سے روح کے نکل جانے کے بعد ہوتا ہے، لیکن اب میرے نکلنے کا کوئی امکان نہیں۔ مجھے زندگی بھر کے لیے اس جسم میں قید کر دیا گیا ہے۔ کیا تم اس جسم کے اندر رہتے ہوئے جنوں والی خصوصیات کا اظہار کر سکتی ہو؟ زرینہ نے ایک بار پھر ان کو لاجواب کر دیا۔ بولی، جو بجلی ریڈیو کو چلاتی ہے وہی بجلی اس پنکھے کو بھی چلاتی ہے، لیکن پنکھا ریڈیو کی طرح انسان کی آواز نہیں سناتا اور ریڈیو پنکھے کی طرح ہوا نہیں دے سکتا۔ اگر میں انسانی جسم میں بھی اپنی خصوصیات برقرار رکھ سکتی تو یہ سزا بیکار ثابت ہوتی۔ اب شادی کے بارے میں بتاؤ، حکیم نجم الدین نے پوچھا۔ کیا تم منشی نظام الدین سے شادی پر راضی ہو؟ یہ اوپر والوں کا فیصلہ ہے، میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، اور منشی صاحب بھی ہاں کر چکے ہیں۔ حکیم نے منشی سے پوچھا، کیا آپ ایک جناتی مخلوق سے شادی پر راضی ہیں؟ منشی نے سر جھکا لیا، ہولے سے بولا، میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں اور کوئی بات نہیں ہے۔ حکیم نے زرینہ کو واپس بھیج دیا اور اس کی ماں کو بلوا لیا۔ ارشاد بی بی، معاملہ بہت الجھا ہوا ہے، اس نے کہا، تمہاری بیٹی کی جان خطرے میں ہے۔ ارشاد بی بی، معاملہ بہت الجھا ہوا ہے، اس نے کہا، تمہاری بیٹی کی جان خطرے میں ہے۔ خدا خیر کرے، ارشاد بی بی نے گھبرا کر کہا، اگر تم چاہتی ہو کہ اس کی جان بچ جائے تو تمہیں قربانی دینا پڑے گی۔ کیسی قربانی؟ کیا بات ہے؟ رات کو قبرستان میں ایک جن زادے سے میری تفصیلی بات ہوئی ہے،
وہ زرینہ کے بارے میں بہت جذباتی ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ زرینہ کی شادی کسی ایسے شخص سے ہونی چاہیے جس کی عمر 50 سال سے زیادہ ہو۔ اگر اس کی شادی کسی نوجوان سے کی گئی تو وہ دونوں کو قتل کر دے گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میری بیٹی کا جنوں سے کیا تعلق؟ حکیم نے ارشاد بی بی کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تمہاری بیٹی کوئی عام قسم کی لڑکی نہیں ہے، اس کا مقام بہت بلند ہے، اسی وجہ سے جنات اس کی ذات میں دلچسپی لے رہے ہیں، تم ان کی بات نہیں ٹال سکتی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، میں اپنی جوان بیٹی کو کیسے کسی بڈھے کے پلے باندھ دوں؟ وہ یہ بات سن کر ہنگامہ کھڑا کر دے گی، اس سے تو اچھا ہے کہ وہ ساری عمر شادی ہی نہ کرے۔ تمہاری بیٹی راضی ہے، اسے پہلے سے یہ بات معلوم ہے، اس نے اپنے لیے رشتہ بھی پسند کر لیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارشاد بی بی کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اس نے اسی وجہ سے آپ کے بھتیجے کا رشتہ رد کیا تھا، اسے اس خطرے کا پہلے سے علم تھا۔ جہانگیر بھی تو نوجوان تھا، اس سے شادی کے بعد تو کچھ نہیں ہوا۔ یوں سمجھ لو کہ تمہاری بیٹی مر کر زندہ ہوئی ہے، لیکن زندگی بار بار نہیں ملا کرتی، اس لیے کسی بحث میں نہ پڑو۔ بیٹی کی موت سے بوڑھا داماد بہرحال بہتر ہے۔ ارشاد بی بی کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی، کیا آپ نے یہ کہا ہے کہ زرینہ نے کوئی رشتہ پسند کر لیا ہے؟ ہاں، اس نے منشی صاحب کو پسند کیا ہے، حکیم نے کہا۔ یہ کھاتے پیتے آدمی ہے اور مجھے امید ہے کہ زرینہ اس حویلی میں بہت خوش رہے گی۔ ارشاد بی بی کو اس بات پر یقین نہیں آیا۔ اس نے اندر جا کر زرینہ سے پوچھا کہ کیا وہ منشی سے شادی پر راضی ہے؟ ہاں، میں راضی ہوں، زرینہ نے سر جھکا لیا۔ چند روز کے اندر اندر ارشاد بی بی کے رشتہ داروں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ زرینہ پر سایہ ہے اور اسے جنونی دورے پڑتے ہیں۔ اس خبر کے بعد اس کے رشتے کے امکانات مزید کم ہو گئے۔ ارشاد بی بی کے بھائی نے بھی اپنے بیٹے کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا، لہٰذا 1.5-2 مہینے کی سوچ بچار کے بعد ارشاد بی بی نے قاضی بلوا کر بیٹی کا نکاح منشی نظام الدین سے پڑھوا دیا۔ شادی کی پہلی رات منشی نظام الدین یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ اس کی نئی نویلی دلہن پلنگ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ تم نے یہ شادی اپنی خوشی سے کی ہے، اب رونے کی کیا وجہ ہے؟ میں رو اس لیے رہی ہوں کہ آپ میرے پاس نہیں آ سکتے، ابھی ہم صرف نام کے میاں بیوی کہلائیں گے۔ کیا مطلب؟ منشی نے فکر مندی سے کہا، میں نے تمہیں شوکیس میں سجا کر رکھنے کے لیے شادی نہیں کی۔ بات یہ ہے کہ میرے اندر ابھی کچھ جناتی خصوصیات موجود ہیں، رفتہ رفتہ کم ہوں گی۔ تم نے تو کہا تھا کہ انسانی جسم میں داخل ہونے کے بعد تمہاری جناتی خصوصیات ختم ہو گئی ہیں۔ ہاں، میں نے یہی کہا تھا، لیکن کچھ خصوصیات ابھی باقی ہیں، آپ کو میرے ساتھ تعاون کرنا پڑے گا۔ اس کا میاں بیوی کے معاملے سے کیا تعلق ہے؟ تعلق بہت گہرا ہے، آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، ہمیں کم از کم 3 مہینے تک احتیاط کرنی پڑے گی۔ کیسا نقصان؟ میں آپ کو اب کیسے سمجھاؤں؟ زرینہ نے شرماتے ہوئے کہا۔ سمجھ لیں کہ اگر 100 واٹ سے چلنے والی مشین کو 200 واٹ سے چلانے کی کوشش کی جائے تو وہ جل جائے گی۔ اشارہ بہت واضح تھا۔ منشی ٹھنڈے مزاج کا آدمی تھا، اس نے باریکیوں میں جانے کے بجائے اپنی نوجوان بیوی کی بات مان لی اور 3 مہینے تک انتظار کرنے کا وعدہ کر لیا۔ شادی کے چند روز بعد منشی نظام الدین کی حویلی میں خرابی پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ حویلی کا امن اور سکون درم برم ہونے لگا۔ دوسرے لفظوں میں زرینہ بیگم کی جناتی خصوصیات ظاہر ہونے لگیں۔ حویلی میں نصف درجن سے زیادہ ملازم تھے اور گھر کے افراد کی تعداد صرف 2 تھی، یعنی منشی اور اس کی 13-14 سالہ بیٹی سعیدہ۔ منشی کی شادی کے بعد اس تعداد میں ایک فرد کا اضافہ ہو گیا تھا۔ سعیدہ 8ویں یا 9ویں میں پڑھتی تھی، اس نے گھر کے کاموں کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا تھا اور نہ ہی کبھی اس کی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ ایک شام زرینہ نے منشی سے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں سعیدہ کو کھانا پکانا اور سینہ پرونا سکھا دیا کروں۔ میری بیٹی کو کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ منشی نے کہا،
میں نے کہ اتنے سارے نوکر کس لیے رکھے ہوئے ہیں؟ لڑکیوں کو سارے کام آنے چاہیے کیونکہ انہوں نے دوسرے گھر جانا ہوتا ہے اور نوکروں سے بھی وہی کام لے سکتا ہے جس کو خود کام آتے ہوں۔ منشی یہ بات سن کر قائل ہو گیا اور زرینہ سے کہا کہ وہ سعیدہ کو یہ کام سکھا دیا کرے۔ زرینہ نے یہ بات سعیدہ کے کان میں ڈال دی اور چند روز اسے یاد دہانی کراتی رہی، لیکن سعیدہ ایک کھلنڈری سی لڑکی تھی، کبھی اس کے اندر احساس ذمہ داری پیدا نہیں ہوا تھا۔ اور یہ الگ بات یہ تھی کہ وہ زرینہ کو سوتیلی ماں ہونے کی وجہ سے پسند نہیں کرتی تھی۔ 5ویں روز جب وہ اسکول سے گھر آئی تو زرینہ نے اسے سخت لہجے میں کہا کہ وہ بستہ کمرے میں رکھ کر برچی خانے میں آ جائے۔ میں تھکی ہوئی ہوں، سعیدہ نے کہا، اور مجھے ہوم ورک بھی کرنا ہے۔ اس وقت منشی گھر میں نہیں تھا۔ زرینہ نے سعیدہ کے ہاتھ سے بستہ لے کر ایک طرف پھینکا اور اسے بازو سے پکڑ کر جھٹکا دیا۔ بولی، میں بہت دنوں سے تمہارے بہانے سن رہی ہوں، آج کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اس نے لڑکی کو دھکا دیا۔ چلو برچی خانے میں۔ سعیدہ نے غصے سے کہا، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ ابھی اس کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ زرینہ نے اس کے منہ پر 2-3 تھپڑ رسید کر دیے۔ بولی، آگے سے زبان چلاتی ہو؟ میں تمہاری ماں ہوں، جو میں کہوں گی تمہیں وہی کرنا پڑے گا، سمجھی؟ میں تمہاری ماں بھی ہوں اور اس گھر کی مالکن بھی ہوں۔ سعیدہ نے رونا شروع کر دیا۔ زرینہ ایک برتن میں پیاز اور پانی ڈال کر لے آئی اور سعیدہ کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، یہ لو اور پیاز کاٹو، سمجھ میں نہ آئے تو مجھ سے پوچھ لینا۔ گھر میں جو ملازمہ کھانا وغیرہ پکاتی تھی اس کا نام منصورہ تھا اور وہ اس زمانے سے وہاں کام کر رہی تھی جب سعیدہ کی ماں زندہ تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا، بی بی، لڑکی ابھی نہ سمجھے، آہستہ آہستہ کام سیکھ جائے گی۔ تو چل اپنا کام کر۔ زرینہ نے اسے جھڑک دیا۔ کام کرے گی تو سیکھے گی نا، کام کو ہاتھ ہی نہیں لگائے گی تو سیکھے گی کیسے؟ چل کام شروع کر۔ سعیدہ نے غصے میں جو ترکاری کاٹی وہ پکانے کے قابل نہیں تھی، لیکن زرینہ نے وہ ترکاری اسی سے پکوائی اور ساتھ ساتھ یہ کہتی رہی، جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ مجھ سے پوچھ لینا۔ سعیدہ اس کی چال سمجھ نہیں سکی۔ وہ غصے میں غلط سلط کام کرتی رہی اور سوتیلی ماں سے کچھ نہیں پوچھا۔ زرینہ سارا وقت اس کے سر پر منڈلاتی رہی تاکہ منصورہ کو اس کی مدد کرنے کا موقع نہ ملے۔ رات کو کھانے کی میز پر زرینہ نے سب سے پہلے یہی ڈش شوہر کے سامنے رکھی اور اس کی تعریف بھی کی۔ منشی نے پہلا نوالا چکھتے ہی سخت برا منہ بنایا۔ ترکاری کچی تھی اور نمک تیز تھا، مرچیں اور دوسرے مسالے بھی بے حساب ڈالے گئے تھے۔ یہ کیا ہے؟ منشی نے کہا، یہ ترکاری تو جانوروں کے کھانے کے لائق بھی نہیں ہے، کس نے پکائی ہے یہ آپ کی لاڈلی نے پکائی ہے۔ زرینہ نے سعیدہ کی طرف دیکھا جو منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ صرف یہی نہیں، آج اس نے میرے ساتھ بہت بدتمیزی بھی کی ہے۔ سعیدہ بیٹی، یہ کیا بات ہے؟ منشی نے کہا، میں تو سمجھا تھا کہ تمہیں بہت کچھ آتا ہے، لیکن تمہیں تو کچھ بھی نہیں آتا۔ اس سے اچھی ہانڈی تو میں پکا سکتا ہوں۔ وہ زرینہ کی طرف مڑا، تم نے اس کو بتایا نہیں کہ سالن کیسے پکایا جاتا ہے؟ میں تو سارا وقت اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی رہی، مگر اس نے میری کوئی بات نہیں سنی۔ زرینہ نے کہا، الٹا میرے ساتھ بدتمیزی کرتی رہی۔ پوچھ لیں اس سے، سامنے بیٹھی ہے۔ میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، سعیدہ نے روحانسی آواز میں کہا، انہوں نے مجھے مارا بھی تھا۔ اچھا مجھ پر الزام لگاتی ہے؟ زرینہ نے چیخ کر کہا، کون سا ہاتھ پیر توڑ دیا ہے میں نے تمہارا؟ ذرا سا ہاتھ لگا دیا تو ماننا ہو گیا؟ اسکول میں کبھی مان نہیں پڑی تمہیں؟ استانی کی شکایت بھی لگایا کرو نا باپ کے پاس۔ منشی کو زرینہ کا اس طرح بولنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن وہ مصلحتاً چپ رہا۔ نیز اسے یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ زیادتی کس کی تھی۔ اسے بیٹی سے بھی پیار تھا اور وہ نوجوان بیوی کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے سوچا کہ سوتیلی ماں بیٹی میں اس قسم کی کشمکش ایک طبعی بات تھی، رفتہ رفتہ معاملات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن یہ اس کی بھول تھی۔ معاملات تب ٹھیک ہوتے ہیں جب نیت ٹھیک ہو۔ زرینہ اور سعیدہ کے درمیان روزانہ جھگڑا ہونے لگا۔ منشی گھر آتا تو زرینہ سعیدہ کی شکایتیں لے کر بیٹھ جاتی۔ منشی بیٹی کو سمجھاتا تو وہ سوتیلی ماں کی زیادتیاں بیان کرنے لگتی۔ ایک دن منصورہ نے بھی منشی کو بتایا
کہ زرینہ سعیدہ پر بے جا سختی کرتی ہے۔ اس بات کا اندازہ خود منشی کو بھی ہو گیا تھا۔ اس نے زرینہ سے کہا کہ وہ سعیدہ کو اس کے حال پر چھوڑ دے، اگر اسے گھر تاری نہیں آتی تو نہ صحیح، زرینہ اس کے معاملے میں پریشان ہونا چھوڑ دے۔ اس کا مطلب ہے کہ میری اس گھر میں کوئی حیثیت نہیں ہے؟ زرینہ نے غصے سے کہا۔ آپ مجھے بیوی نہیں ملازمت سمجھتے ہیں؟ اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ میں تو تمہاری ذمہ داریاں کم کرنے کی بات کر رہا ہوں۔ آپ میرا اختیار کم کر رہے ہیں۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں بے بس بن کر اس گھر میں پڑی رہوں اور کسی معاملے میں دخل نہ دوں۔ اس سے تو اچھا ہے کہ مجھے طلاق دے دیں۔ منشی حیرت سے اس کا منہ تکنے لگا۔ اس نے بڑے آرام سے طلاق کا مطالبہ کر دیا تھا، حالانکہ اس زمانے میں عورت کی زبان پر طلاق کا لفظ اس وقت آتا تھا جب پانی سر سے گزر جاتا تھا۔ زرینہ ذرا سوچ کر بات کرو، منشی نے کہا۔ تمہیں ایک دفعہ پہلے بھی طلاق ہو چکی ہے، دوسری دفعہ طلاق کا داغ لگا کر گھر جاؤ گی تو بری طرح بدنام ہو جاؤ گی، کوئی شخص تم سے تعلق نہیں رکھے گا۔ میں دنیا پر لعنت بھیجتی ہوں۔ اگر آپ مجھے گھر کی مالکن بنا کر رکھنا نہیں چاہتے تو مجھے طلاق دے دیں۔ میں کسی بدنامی سے نہیں ڈرتی، اس گھر میں میری اتنی حیثیت بھی نہیں ہے کہ میں کسی کو کوئی کام کہہ سکوں۔ منشی اس کے تیور دیکھ کر چپ ہو گیا۔ اگلے روز اس نے سعیدہ کو کچھ روز کے لیے اپنے بڑے بیٹے کے گھر بھیج دیا۔ گھر کے ملازموں میں صدیق نامی ایک خوش عقل نوجوان بھی تھا۔ وہ زیادہ تر باہر کے کام کرتا تھا، اس کے علاوہ باغیچے کی دیکھ بھال بھی اسی کے ذمہ تھی۔ زرینہ نے اس نوجوان میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ وہ اسے کسی نہ کسی بہانے سے اپنے کام میں لگائے رکھتی اور منشی کی عدم موجودگی میں اس کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتی۔ تھوڑے دنوں کے اندر صدیق کا حلیہ تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ وہ ہر وقت بن سنور کر رہنے لگا۔ اس نے اچانک نئے کپڑوں کے چند جوڑے بھی سلوا لیے تھے اور بالوں میں کنگھی بھی کرنے لگا تھا۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جو دوسرے نوکروں کی نظر سے پوشیدہ رہتی۔ وہ اس معاملے پر آپس میں چہ مگوئیاں کرتے، مگر منشی کو بتانے کی کسی کو ہمت نہ ہوتی۔ ایک دن منظورہ کسی کام سے زرینہ کی خوابگاہ میں گئی تو اس نے ایک شرمناک منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ زرینہ کرسی پر بیٹھی ہے اور صدیق اس کے سر میں مالش کر رہا ہے۔ زرینہ بال پھیلائے، دوپٹے سے بے نیاز، تپائی پر پیر رکھے بڑے اطمینان سے بیٹھی تھی۔ منظورہ کو دیکھ کر صدیق جلدی سے پیچھے ہو گیا۔ اس کے ہونٹوں پر کھسیانی سی مسکراہٹ نمودار ہو گئی تھی۔ زرینہ نے غصے سے منظورہ کی طرف دیکھا، بولی، پاگل کی بچی، تجھے پتہ نہیں کہ کسی کے کمرے میں جانے سے پہلے آواز دینی چاہیے؟ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، آئندہ ایسی حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ منظورہ خاموشی سے واپس چلی گئی۔ صدیق کمرے میں موجود رہا۔ زرینہ نے منظورہ کو اس معاملے میں رازداری برتنے کے لیے نہیں کہا تھا اور یہ بڑی عجیب بات تھی۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ اس نے جان بوجھ کر وہ ڈرامہ رچایا تھا۔ غالباً وہ خود ہی یہ چاہتی تھی کہ بات منشی تک پہنچ جائے۔ منظورہ کے لیے وہ بہت بڑی بات تھی۔ اتنی بڑی بات ہضم کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ اس نے حویلی کے بوڑھے چوکیدار کو ساری بات بتائی اور اسے کہا کہ وہ مناسب طریقے سے وہ بات منشی کے کانوں میں ڈال دے۔ چوکیدار بھی کئی روز سے صدیق کے طور طریقے دیکھ رہا تھا اور منشی کو خطرے سے آگاہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس واقعے نے اسے فوراً زبان کھولنے پر مجبور کر دیا۔ شام کو جب منشی گھر آیا تو اس نے اسے منظورہ کے حوالے سے ساری بات بتا دی۔ منشی نے منظورہ سے جا کر پوچھا۔ اس نے پورا واقعہ تفصیل سے بتا دیا، ساتھ ہی اس خدشے کا اظہار بھی کیا کہ زرینہ بی بی اس پر ناراض ہوگی۔ اگر کوئی روایتی قسم کا جاگیردار ہوتا تو یہ کچھ سن کر بہت غصہ کر ڈالتا، لیکن منشی ٹھنڈے مزاج کا آدمی تھا اور اس کے اصول عجیب ہی تھے۔ اس نے بڑے پرسکون انداز میں زرینہ سے اس واقعے کے بارے میں پوچھا۔ زرینہ تو جیسے تیاری بیٹھی تھی۔ اس نے غصے سے کہا کہ اس کمینے ذلیل نے مجھ پر یہ تہمت لگائی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ کام منظورہ کا ہے، وہی میری جاسوسی کرتی رہتی ہے۔ میں اس سے نمٹ لوں گی۔ وہ کمینی اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے؟ کسی سے نمٹنے کی ضرورت نہیں ہے، منشی نے سخت لہجے میں کہا۔ اس حویلی میں تمہاری کوئی جاسوسی نہیں کرتا۔ یہ بتاؤ، بات سچی ہے یا جھوٹی؟ کون سی بات؟
آپ مجھ پر فحاشی کا الزام لگا رہے ہیں؟ میں نے یہ پوچھا ہے کہ کیا تم نے صدیق سے سر میں مالش کروائی تھی؟ اس بات کا فیصلہ بعد میں ہوگا کہ یہ فحاشی ہے یا نہیں۔ ہاں میں نے کروائی تھی مالش، میرے سر میں درد ہو رہا تھا۔ اب کر لیں جو فیصلہ کرنا ہے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، آئندہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ غیر مرد کا چھونا گناہ ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ صدیقہ نے کمرے میں قدم رکھنے کی جرت کیسے کی۔ میں آج ہی اس کا حساب چکتا کرتا ہوں۔ اس بات پر زرینہ نے اچھا خاصا فتنہ کھڑا کر دیا، شور مچانا شروع کر دیا۔ اگر آپ نے صدیق کو کچھ کہا یا نوکری سے نکالا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ ہم دونوں پر شک کرتے ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں صدیق سے عشق کرتی ہوں، اس لیے میں ایسا کر رہی ہوں۔ آپ صدیق کو نوکری سے نہیں نکال سکتے، وہ وفادار اور محنتی ملازم ہے۔ اگر آپ نے اس کو نوکری سے نکالا تو اچھا نہیں ہوگا۔ نظام الدین بڑی حیرت سے اپنی نوجوان بیوی کو گھورنے لگا، جو بڑی بے حیائی سے نوجوان ملازم کی حمایت میں بول رہی تھی۔ اس نے اسے وہیں بولتے چھوڑا اور باہر نکل کر چوکیدار سے کہا کہ صدیق کو بلا کر لائے، اور اسی وقت صدیق کو وہ بلا لایا۔ مالکن کے کمرے میں گئے تھے؟ منشی نے اس سے پوچھا۔ اس کے سر میں مالش کی تھی؟ اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، حضور میں نے بہت انکار کیا تھا کہ میں منصورہ کو بلا لاتا ہوں، مگر مالکن نہیں مانی، پھر میں کام کرنے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے سنا ہے کہ تم آج کل کپڑوں کے نئے نئے جوڑے بنا رہے ہو، بالوں میں کنگھی بھی کرتے ہو، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب مالکن کا حکم ہے، کپڑے بھی انہوں نے ہی بنائے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ آدمی کو صاف ستھرا رہنا چاہیے، ورنہ مجھے تو ان چیزوں کا کوئی شوق نہیں ہے۔ ہاں ہاں، تم اتنے بھی بدھو نہیں ہو، آج سے تمہاری نوکری ختم۔ اس حویلی کے آس پاس بھی نظر آئے تو اس کی ٹانگیں توڑ دینا۔ جناب، صدیق نے اپنا قصور پوچھنا چاہا، لیکن چوکیدار نے اسے نکال باہر کیا۔ زرینہ بھی اپنی کارروائی میں مصروف تھی۔ اس نے منظورہ کو دھکے دے کر نکال دیا۔ اس بات کا اس وقت پتہ چلا جب منظورہ روتی ہوئی منشی کے پاس آئی۔ اس نے منشی کو بتایا کہ زرینہ بیوی نے اسے گالیاں دی ہیں اور مارا بھی ہے۔ منشی اسے سمجھا بجھا کر واپس لے گیا اور زرینہ سے کہا کہ اسے منظورہ کے ساتھ سختی نہیں کرنی چاہیے۔ اس نے کہا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میرا جی چاہ رہا تھا کہ اس کمینے کا سر پھاڑ دوں۔ میں اسے واپس لے آیا ہوں، وہ یہیں پر کام کرے گی، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اصل قصور صدیق کا ہے، اسے میں نے نوکری سے جواب دے دیا ہے۔ یا آپ نے غلط کیا ہے، بالکل غلط کیا ہے۔ جس کو نکالنا چاہیے تھا اس کو رکھ لیا، اور جس کو رکھنا چاہیے تھا اس کو نکال دیا۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتی، زرینہ چیخ چیخ کر بول رہی تھی۔ اس پر جنونی کیفیت طاری تھی۔ صدیق کو واپس بلائیں، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر آپ اسے واپس نہیں بلائیں گے تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ منشی کچھ نہیں بولا، خاموشی سے زرینہ کی باتیں سنتا رہا۔ جب وہ بولتے بولتے تھک گئی تو اس نے کہا، ایسا کرو، ایک ہفتے کے لیے میکے چلی جاؤ، مجھے طلاق دے دیں۔ زرینہ نے بے دھڑک کہا، آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں رہا، اس لیے مجھے طلاق دے دیں۔ منشی سوچ میں پڑ گیا۔ یہ دوسرا موقع تھا کہ زرینہ نے اس سے طلاق کا مطالبہ کیا تھا۔ اس مطالبے کے پیچھے ضرور کوئی خاص بات تھی۔ فی الحال میں طلاق نہیں دے سکتا، منشی نے کچھ دیر تک سوچنے کے بعد کہا۔ رات کو میں نے خواب میں ایک خوفناک ہستی کو دیکھا تھا۔ اس کے 2 بڑے بڑے پر تھے اور سر پر سینگ تھے۔ اس ہستی نے مجھ سے کہا، منشی نظام الدین، جس عورت کو ہم نے تیرے عقد میں دیا ہے وہ تیرے لیے آزمائش کا باعث ہے، اسے طلاق مت دینا ورنہ ہم تجھے جلا کر راکھ کر دیں گے۔ عورت تمہارے لیے اور تم عورت کے لیے آزمائش ہو۔ زرینہ کا غصہ قدرے ٹھنڈا پڑ گیا اور وہ بڑی عجیب نظروں سے منشی کو گھورنے لگی۔ اس نے منشی کے خواب کو چیلنج نہیں کیا، تاہم میکے جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اگلے روز منشی اسے لاہور چھوڑ آیا۔ واپس آنے سے پہلے اس نے ارشاد بیوی کو علیحدگی میں زرینہ کی حرکتوں سے آگاہ کر دیا اور تاکید کی کہ وہ اس کا خاص خیال رکھے۔ 5 روز کے بعد ارشاد بیوی زرینہ کو واپس لے آئی، حالانکہ وہ 1 ہفتے کے لیے لاہور گئی تھی۔ اگرچہ ارشاد بیوی نے جلدی آنے کی کوئی وجہ نہیں بتائی، لیکن منشی نے اندازہ لگایا کہ زرینہ نے اسے یقیناً پریشان کیا تھا، جبھی وہ اسے 2 روز پہلے ہی چھوڑنے آ گئی تھی۔
منشی نے بھی اس بارے میں کوئی سوال نہیں کیا۔ لاہور واپس جانے سے پہلے ارشاد بی بی نے منشی سے علیحدگی میں کہا، منشی صاحب، پہلے میں سمجھتی تھی کہ میں نے بیٹی کی شادی نہیں کی بلکہ اسے کنویں میں دھکا دے دیا ہے، لیکن اب میرا خیال ہے کہ جو کچھ ہوا اچھا ہی ہوا، بلکہ میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ آپ نے اس جنونی لڑکی کو قبول کر کے مجھ پر احسان کیا ہے۔ اس پر جو سایہ تھا وہ ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوا۔ آپ اس کا خاص خیال رکھیں، اور اگر یہ کوئی احمقانہ حرکت کرے تو اسے نادان سمجھ کر معاف کر دیں۔ منشی نے ارشاد بیوی سے کوئی کریت نہیں کی اور وعدہ کیا کہ وہ اس کی بیٹی کا اچھی طرح خیال رکھے گا۔ چند روز خیریت سے گزر گئے۔ 10-12 روز کے بعد زرینہ نے منشی سے ایک درگاہ پر جانے کی اجازت مانگی۔ منشی پیر و فقیروں کا معتقد نہیں تھا۔ اس نے زرینہ سے پوچھا کہ وہ کیوں درگاہ پر جانا چاہتی ہے۔ مجھے درگاہ پر جانے کا حکم ہوا ہے، زرینہ نے جواب دیا۔ ہمارے درمیان جو دوری ہے وہ درگاہ پر حاضری دینے سے ختم ہو جائے گی۔ مجھے کم از کم 40 دن تک درگاہ پر حاضری دینی پڑے گی۔ تم روزانہ درگاہ پر جاؤ گی؟ منشی نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، کم از کم 40 دن تک جانا پڑے گا، لیکن اگر کام نہ بنا تو زیادہ دن بھی لگ سکتے ہیں۔ میں اتنی لمبی مدت کے لیے اجازت نہیں دے سکتا۔ تو پھر مجھے طلاق دے دیں، زرینہ نے بڑے اطمینان سے کہا۔ تمہارا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے، منشی نے غصے سے کہا۔ تم ذرا سی بات پر طلاق مانگنا شروع کر دیتی ہو۔ آخر بات کیا ہے؟ زرینہ نے اچانک رونا شروع کر دیا۔ بولی، میں نے آپ کو کوئی آرام نہیں دیا، گھر کے کام بھی نہیں کرتی، بیوی بھی بس نام کی ہوں، اس لیے آپ مجھے طلاق دے دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، ہمارے خاندان میں طلاق دینے کا رواج نہیں ہے۔ تم نے کہا تھا کہ 3 مہینے کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، اور میں 3 مہینے گزرنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ زرینہ نے اچانک آنکھیں پھیل لیں اور چیخ کر بولی، کیا آپ مجھے قید کر کے رکھنا چاہتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ منشی اس کے مزاج کے اتار چڑھاؤ کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ میں تمہیں اچھی بیویوں کی طرح رکھنا چاہتا ہوں، اسی لیے درگاہ پر جانے سے منع کر رہے ہیں۔ آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں رہا نا؟ آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ میں درگاہ پر کسی سے عشق لڑانا شروع کر دوں گی؟ کیا تم ایسا کر سکتی ہو؟ ہاں، کر سکتی ہوں، زرینہ نے خر ترمی سے جواب دیا۔ ایسی صورت میں اجازت دینا اور بھی مشکل ہے۔ آپ کو اجازت دینا پڑے گی۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ مجھے اوپر سے حکم ملا ہے۔ اوپر والا مجھے بھی حکم دے سکتا ہے، منشی نے کہا، بلکہ میں اس کے حکم کا انتظار کروں گا، کیونکہ بیوی کے معاملات کی شوہر کو اطلاع ملنی بہت ضروری ہے۔ یہ بھی اوپر والے کا ہی حکم ہے کہ بیوی شوہر کی رضامندی اور اجازت کے بغیر کوئی کام نہ کرے سوائے فرض عبادت کے۔ جب مجھے حکم مل جائے گا تو میں تمہیں درگاہ پر جانے کی اجازت دے دوں گا۔ زرینہ نے رونا پیٹنا شروع کر دیا اور اتنا شور مچایا کہ منشی اس کی مرضی کے آگے سر جھکانے پر مجبور ہو گیا۔ تم کتنے بجے درگاہ پر جاؤ گی اور وہاں کتنا وقت گزارو گی؟ اس نے پوچھا۔ میں صبح 10 بجے جاؤں گی اور کم از کم 2 گھنٹے وہاں گزاروں گی، 12 ساڑھے 12 تک واپس آ جایا کروں گی۔ اچھا بھائی، منشی نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، کام کا حرج تو ہوگا، مگر تمہاری خاطر وقت نکالنا ہی پڑے گا۔ جی؟ زرینہ نے غیر ارادی طور پر حیرانی کا اظہار کیا۔ آپ میرے ساتھ جایا کریں گے؟ کیا میں اپنی چہیتی بیوی کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتا؟ زرینہ چپ سی ہو گئی۔ اگلے روز منشی نے اس کے ساتھ درگاہ پر جانا شروع کر دیا، لیکن 40 دن کا وہ چلہ 4 دن میں ختم ہو گیا۔ زرینہ نے یہ کہتے ہوئے درگاہ پر جانا بند کر دیا کہ اسے گھر پر ہی چلہ کشی کا حکم ہوا ہے۔ ان 4 دنوں کے دوران منشی نے ایک خوش لباس نوجوان جس کی عمر 30 سال سے زیادہ معلوم ہوتی تھی زرینہ کے آس پاس منڈلاتے دیکھا تھا۔ زرینہ بھی منشی کو غافل پا کر اس نوجوان کی طرف دیکھتی رہی تھی، لیکن منشی غافل نہیں تھا، صرف غافل ہونے کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ دوسرے دن زرینہ نے حویلی کا ایک کمرہ جو پچھلی طرف واقع تھا چلہ کشی کے لیے صاف کرا لیا۔ اس نے اپنا
بستر ایک گھڑا بھی کمرے میں رکھوا لیا۔ میں دن کے وقت آرام کروں گی اور رات کو عمل کیا کروں گی، اس نے منشی کو بتایا۔ اگر میرا عمل کامیاب رہا تو عالم جنات سے میری ہمدرد ہستیاں میرے پاس آئیں گی۔ منشی میز نہ بن کر اس کی باتیں سنتا رہا۔ اس نے کہا، یہ ہستیاں تمہارے پاس کیا کرنے آئیں گی؟ میرے مقدمے کا فیصلہ کرنے آئیں گی۔ میں نے اپنی سزا پر رحم کی اپیل کی ہے۔ یہ دنیا مجھے پسند نہیں آئی ہے۔ میں واپس جنات کی دنیا میں جانا چاہتی ہوں۔ ہمارے نکاح کا کیا بنے گا؟ آپ کا نکاح؟ آپ کا نکاح ایک بے جان جسم سے ہوا تھا اور اس کے ساتھ بھی آپ انصاف نہیں کر سکے۔ اگر مجھے واپسی کی اجازت ملی تو آپ مجھے طلاق دے دیں گے، کیونکہ آگ اور مٹی کا ملاپ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر مجھے واپسی کی اجازت نہ ملی تو پھر میری جسمانی خامی دور کر کے مجھے آپ کے قابل بنا دیا جائے گا۔ منشی دلچسپی سے اپنی حسین بیوی کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے کہا، تمہارے مقدمے کا کچھ بھی فیصلہ ہو، میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ کم سے کم میں لوگوں کو یہ تو کہہ سکوں گا کہ میری بیوی عالم جنات میں سے ہے۔ یہ آپ کے اختیار کی بات نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے طلاق نہیں دی اور حیل و حجت کی تو اس حویلی کو آگ لگا دی جائے گی اور آپ سب آگ کا ایندھن بن جائیں گے۔ منشی خود کلامی کے انداز میں بولا، آگ؟ اس کا مطلب ہے کہ مجھے بھی چلہ بلہ کاٹنا پڑے گا۔ دیکھیں کس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ بات کہنی بڑی مشکل ہے کہ منشی کو عالم جنات والی تھیوری پر کتنا یقین تھا، لیکن یہ بات بڑی واضح تھی کہ وہ اپنی نوجوان بیوی کو، جسے پری ہونے کا دعویٰ تھا، خوب ڈھیل دے رہا تھا۔ وہ اس کی تمام حرکتوں اور حکمت عملیوں سے سر پہ نظر کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ چند روز کے بعد محلے کے چوکیدار نے منشی کو بتایا کہ اس نے حویلی کے پچھلے حصے میں ایک شخص کو دیکھا تھا جو سر سے پیر تک سیاہ لباس میں ملبوس تھا۔ اس وقت رات کے 11 بجے تھے اور محلے کی گلیاں سنسان پڑی تھیں۔ چوکیدار نے سیاہ پوش کو دیکھا، وہ بڑی تیزی سے تاریکی میں غائب ہو گیا۔ چوکیدار کو یوں لگا جیسے ہوا میں تحلیل ہو گیا تھا۔ اسی طرف حویلی کا ایک دروازہ تھا۔ چوکیدار نے منشی سے کہا، میں نے دروازے کو ہاتھ لگا کر دیکھا تھا مگر وہ بند تھا۔ سیاہ کپڑوں والا مجھے دیوار پر بھی چڑھتا دکھائی نہیں دیا اور نہ ہی وہ ہوا میں اڑتا ہوا نظر آیا، بس جی دھوئیں کی طرح غائب ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں انسان تھا یا کوئی جن تھا۔ اس بات کو سن کر منشی کو زرینہ کی بات یاد آئی کہ عالم جنات کی کچھ ہستیاں اس سے ملنے آئیں گی۔ وہ سوچنے لگا کہ کیا وہ سیاہ پوش عالم جنات سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے بعد اس نے بیوی کی چلہ کشی پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ جلدی سونے کا عادی تھا اور رات کو جاگنا اس کے لیے بہت مشکل کام تھا۔ اس نے حویلی کے چوکیدار کو پچھلی طرف کی خبر رکھنے اور کسی گڑبڑ کی صورت میں خود کارروائی نہ کرنے کی ہدایت کی۔ اس کے بعد نصف رات کے بعد چوکیدار نے اس کی خوابگاہ کے دروازے پر دستک دی اور اس کے جاگنے پر بتایا کہ چلے والے کمرے سے کسی مرد کی آواز آ رہی ہے۔ منشی نے چوکیدار کو گیٹ کی طرف بھیج دیا اور خود باہر نکل کر زرینہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ کچھ ڈر بھی رہا تھا، اگرچہ رات چاندنی تھی مگر منشی کو وہ خاموش فضا بڑی پراسرار لگ رہی تھی۔ ابھی وہ چلے والے کمرے کے دروازے سے 15-16 قدم دور ہی تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک ہیولا سا باہر نکلتا دکھائی دیا۔ منشی نے اسے رکنے کے لیے کہا مگر وہ بڑی سرعت سے ایک طرف نکل گیا۔ منشی یہ اندازہ نہ لگا سکا کہ وہ پراسرار شخص فضا میں تحلیل ہو گیا تھا، اب بھی دیوار پھاند کر باہر نکل گیا تھا یا پھر حویلی کے اندر ہی کہیں چھپ گیا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد واپس مڑا اور زرینہ کے دروازے پر دستک دی۔ دفتن اندر سے ایک چیخ کی آواز سنائی دی، پھر دروازہ کھلا اور زرینہ نے باہر جھانکا۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور وہ خاصی خوفناک لگ رہی تھی۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ اس نے برہمی سے کہا، سارا عمل خراب کر دیا۔ آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ منشی اسے ایک طرف ہٹاتے ہوئے کمرے میں گھس گیا۔ بتی بجھی ہوئی تھی
اور اندر لوبان کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ منشی نے بتی جلائی اور بیوی کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا، وہ کون تھا؟ کون تھا؟ سرینا نے جاننا چاہا۔ میں نے ایک مرد کو تمہارے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس نے سیاہ لباس پہن رکھا تھا۔ آپ کو اس وقت یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، اور جو سوال آپ نے کیا ہے اس کا جواب آپ کو پسند نہیں آئے گا۔ یہ تو بڑی سیدھی سی بات ہے، کوئی شخص بھی اپنی بیوی کے پاس غیر مرد کو پسند نہیں کرے گا۔ کون تھا وہ؟ میں پھر کہتی ہوں، یہ سوال نہ کریں، اب چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں اپنی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھ چکی ہوں، مجھے اپنے سوال کا جواب چاہیے۔ سرینا کچھ دیر تک خاموش کھڑی رہی، پھر اس کے ہونٹوں پر پرخیال مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ بولی، وہ میرا عاشق تھا۔ واضح طور پر وہ منشی کے مزاج کو سمجھ چکی تھی اور اسے یہ بات بخوبی معلوم تھی کہ منشی کا رد عمل کیا ہوگا۔ بالفاظ دیگر اسے پتہ تھا کہ منشی اس بات پر اسے قتل نہیں کرے گا۔ اچھا، منشی نے اسے اپنے جوش کو دباتے ہوئے کہا، اگر وہ تمہارا عاشق تھا تو بہت ہی بزدل شخص تھا، اسے ڈر کر بھاگنا نہیں چاہیے تھا۔ اتفاق سے آج میں خالی ہاتھ تھا، لیکن آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ آئندہ میں ریوالور اپنے ساتھ لاؤں گا۔ سرینا نے کہا لگایا، ارے وہ انسان نہیں، جن زیادہ تھا۔ وہ میرا حال پوچھنے آیا تھا، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ میرا عمل کامیاب جا رہا ہے۔ مجھے معافی مل جائے گی اور میں واپس عالم جنات میں چلی جاؤں گی۔ جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا، منشی نے غصے سے کہا، لیکن ایک بار غور سے سن لو، اب کوئی جن زیادہ یہاں نہیں آنا چاہیے۔ میں نے گلی کے چوکیدار کو بھی اور اپنے چوکیدار کو بھی چوکس کر دیا ہے۔ آئندہ اگر کوئی شخص حویلی میں گھسا تو وہ 2 پیروں پر نہیں 4 کندھوں پر واپس جائے گا۔ سرینا کچھ نہیں بولی۔ اگلے روز منشی نے چوکیدار سے کہا کہ وہ حویلی کے پچھلے حصے پر خاص طور پر نظر رکھے، اور اگر کوئی مشتبہ شخص نظر آئے تو اسے پکڑنے کی کوشش کرے، مگر دوبارہ وہ سیاہ پوش نظر نہیں آیا۔ 40 دن کے بعد سرینا نے منشی سے کہا، مجھے معافی مل گئی ہے، اب میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ منشی نے تنقیدی نظروں سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، تمہارے اندر مجھے کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی، کیسے واپس جاؤ گی؟ یہ جسم جسے تم عارضی طور پر استعمال کر رہی ہو ساتھ لے جاؤ گی یا یہیں پر چھوڑ جاؤ گی؟ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سراسر میرا مسئلہ ہے۔ یہ جسم سرینا کا ہے اور سرینا میری بیوی ہے، اس پر میرا حق ہے۔ تم اپنے آپ کو پری یا جن زادی کہتی ہو، تمہارا نام زریں ہے اور تم نے اس جسم پر غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے، لہٰذا تم اس جسم کو ساتھ نہیں لے جا سکتی۔ خود بے شک چلی جاؤ۔ ٹھیک ہے، 2 گواہوں کے سامنے مجھے طلاق دے دیں، میں چلی جاؤں گی۔ کس کو طلاق دوں، سرینا کو یا زریں کو؟ طلاق تو سرینا کو ہی دینی پڑے گی، اس بات کا فیصلہ سرینا نہیں کر سکتی۔ زرینا مر چکی ہے، مرنے والوں کا کفن دفن کیا جاتا ہے۔ اگر میری بیوی مر چکی ہے تو وہ میرے گھر سے سیدھی قبرستان جائے گی۔ آپ کو جنات کی طاقتوں کا علم نہیں ہے۔ سرینا کا لہجہ دھمکی آمیز ہو گیا۔ اگر آپ مجھے طلاق نہیں دیں گے تو یہ حویلی راکھ کا ڈھیر بن جائے گی۔ اشرف المخلوقات انسانوں کو کہا گیا ہے، اس لیے انسان جنوں سے زیادہ طاقتور ہیں۔ 3 دن تک یہ بحث چلتی رہی اور چوتھے دن سرینا گھر سے غائب ہو گئی۔ یہ سارے واقعات جو میں آپ کو سنا چکا ہوں، یہ مختلف ذرائع سے میرے علم میں آئے تھے اور ان کی ترتیب بھی مختلف تھی۔ میں نے انہیں ترتیب سے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا تاکہ سنتے ہوئے آپ کو کوئی پیچیدگی محسوس نہ ہو۔ زیادہ تفصیل مجھے منشی نظام الدین کی زبانی معلوم ہوئی۔ شروع میں اس نے اغوا کی بات کی تھی، لیکن جب تفصیل سامنے آئی تو اسے اقرار کرنا پڑا کہ زرینہ اپنی مرضی سے گئی تھی اور یہ معاملہ قابل دست اندازی پولیس نہیں تھا، لیکن معاملہ بڑا پراسرار اور دلچسپ تھا، اس لیے میں منشی کی مدد کرنے پر تیار ہو گیا۔ منشی صاحب، یہ بتائیں کہ آپ کی بیوی خالی ہاتھ گھر سے گئی ہے یا کچھ سامان وغیرہ بھی ساتھ لے گئی ہے؟
آپ کی بات سے یاد آیا کہ وہ اپنے زیور کے علاوہ میری پہلی بیوی کا زیور بھی نکال کر لے گئی ہے۔ آپ بھی بھولے بادشاہ ہیں، سب کچھ بتا دیا اور اصلی بات نہیں بتائی۔ یہ چوری کا کیس ہے، اس میں ہم ہاتھ ڈال سکتے ہیں۔ آپ اپنی بیوی اور اس کے آشنا کے خلاف چوری کی رپورٹ کرائیں، بلکہ ان دھمکیوں کا ذکر بھی کریں جو وہ جنزادی کی حیثیت سے وقتاً فوقتاً دیتی رہتی تھی۔ منشی کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، ملک صاحب، میں معاملے کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا، کوئی ایسا راستہ نکالیں جس سے میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ ساری بات یہ ہے کہ زرینہ نے کبھی مجھے اپنا شوہر تسلیم نہیں کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے شوہر تسلیم کر لے اور امن چین سے میرے گھر میں رہے۔ یہ معاملہ بہت گہرا معلوم ہوتا ہے۔ اگر زرینہ تمہیں اپنا شوہر تسلیم نہیں کر سکتی تھی تو پھر اس نے آپ سے شادی کیوں کی؟ یا آپ جنزادی والی بات صحیح سمجھتے ہیں؟ کچھ ایسا ہی ہے۔ میں نے ایک کامل بزرگ سے اس بارے میں مشورہ کیا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی جن انسان کے جسم پر قبضہ کر لے۔ عامل بزرگ نے مجھے طلاق دینے سے منع کیا ہے، کیونکہ اگر میں نے طلاق دے دی تو زرینہ مر جائے گی اور میرے پاس زرینہ کا مردہ جسم رہ جائے گا۔ جب تک وہ میری بیوی ہے تب تک اسے جناتی خصوصیات حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ بات صحیح ثابت ہوئی تو یہ میری پیشہ ورانہ زندگی کا عجیب و غریب واقعہ ہوگا۔ میں نے کہا، اور آپ یہ نہ سوچیں کہ معاملہ لمبا نہیں ہوگا۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ زرینہ اس وقت کہاں ہے؟ اپنی ماں کے گھر میں ہے یا کہیں اور ہے؟ اور یہ کہ اس کا آشنا کون ہے؟ وہ اپنی ماں کے پاس نہیں گئی، وہاں سے میں نے پتہ کر لیا ہے۔ ارشاد بی بی بھی اس کے جانے پر خوش نہیں ہے۔ آشنا کے بارے میں نہیں جانتا اور مجھے صحیح علم نہیں ہے۔ جس نوجوان کو میں نے درگاہ میں دیکھا تھا وہ غالباً زرینہ کے چچا کا بیٹا ہے۔ غالباً؟ کیا مطلب؟ میں نے ارشاد بی بی کو اس کا حلیہ بتایا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ یہ اس کے جیٹھ کے بیٹے شیدے کا لگتا ہے۔ شیدہ معمولی پڑھا لکھا اور آوارہ نوجوان ہے۔ زرینہ شادی سے پہلے بھی ایک بار اس کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ اس وقت اسے فلموں میں جانے کا بڑا شوق چڑھا ہوا تھا اور شیدے نے کہا تھا کہ وہ اسے فلموں میں کام دلا سکتا ہے۔ جس دن سے زرینہ غائب ہوئی ہے اس وقت سے شیدہ بھی گھر میں نہیں آیا۔ میں نے ہیڈ کلر کو بلا کر چوری، خیانت اور تخویف مجرمانہ کے تحت مقدمہ درج کرا دیا۔ یہ کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں نے منشی سے کہا، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ جو کچھ مجھے بتایا ہے آپ نے، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ زرینہ آپ کے پیچھے رنگ رلیاں مناتی رہی ہے۔ ایسی عورت کو کوئی بھی غیرت مند شخص گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتا۔ آپ کیوں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ ملک صاحب، اگر طوطا ہاتھ سے اڑ جائے تو آدمی یہ نہیں کہتا کہ اس نے طوطے کو آزاد کر دیا ہے۔ منشی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، یہ بات اس وقت کہی جا سکتی ہے جب آدمی اپنی مرضی سے طوطے کو ہاتھ سے چھوڑے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کام انسان کے اختیار میں ہو اس میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ تیسری بات وظیفہ زوجیت سے متعلق ہے۔ ویسے تو میں شریف آدمی ہوں لیکن میں اتنا بڑا دھوکہ برداشت نہیں کر سکتا۔ رہی بات جن اور انسان والی، تو میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ اصل میں ہے کون؟ وہ واقعی جنزادی ہے یا پھر انسان کی بچی ہے؟ اس کے دلائل خاصے معقول تھے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ اسے کچھ عرصہ گھر میں رکھ کر یا دوسرے لفظوں میں اسے پرکھ کر اسے آزاد کرنا چاہتا تھا۔ 4 روز تک بعض ہنگامی کاموں کی وجہ سے میں منشی نظام الدین کے معاملے میں کوئی کارروائی نہیں کر سکا۔ چوتھے یا 5ویں روز نصف رات کے وقت مجھے ایک قتل کی اطلاع ملی۔ اطلاع لانے والا ایک حوالدار تھا۔ میں گہری نیند سو رہا تھا۔ میں حوالدار سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ جائے واردات پر ضابطے کی کارروائی مکمل کرے اور وہاں کسی کی ڈیوٹی لگا دے۔ میں صبح وقوع کا معائنہ کروں گا۔ لیکن جب اس نے منشی نظام الدین کا نام لیا تو میری نیند غائب ہو گئی۔ میں نے حوالدار سے چند سرسری باتیں پوچھیں اور جلدی سے تیار ہو کر منشی نظام الدین کی حویلی پہنچ گیا۔
وہاں 1.5 درجن افراد جمع تھے اور حویلی کے پچھلے حصے میں ایک لاش چادر سے ڈھکی ہوئی رکھی تھی۔ ایک خاص بات میں نے یہ محسوس کی کہ اس حصے میں مٹی کے تیل کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ ایک طرف کچھ عورتیں اور بچے پریشان کھڑے تھے۔ منشی نظام الدین لوگوں کے درمیان سے نکل کر میرے پاس آیا اور بڑے دکھ سے بولا، آج مولا نے میری جان بچا لی، ورنہ اس بندے نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ یہ لاش کس کی ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرے چوکیدار اللہ بخش کی، اس نے جواب دیا۔ اس نے ہمیں بچانے کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ یہ ہوا کیسے؟ کیا کوئی چور گھس آیا تھا؟ یہ رشیدے اور زرینہ کی کارروائی معلوم ہوتی ہے۔ اللہ بخش نے دم توڑنے سے پہلے مجھے بتایا کہ کچھ دیر پہلے اس نے کھٹکے کی آواز سنی۔ اس وقت وہ گیٹ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ پتہ کرنے کے لیے اس طرف آیا تو اسے مٹی کے تیل کی بو بھی آئی۔ وہ سمجھ گیا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ اس نے آواز لگائی اور آگے بڑھا تو اچانک اس کی نظر ایک شخص پر پڑی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈبہ تھا جس میں مٹی کا تیل بھرا ہوا تھا۔ چوکیدار نے شور مچاتے ہوئے اسے پکڑ لیا۔ اس شخص نے خنجر نکال کر چوکیدار پر وار کرنے شروع کر دیے۔ شور سن کر میں باہر نکلا تو چوکیدار زمین پر پڑا آخری سانسیں لے رہا تھا۔ میں نے اسے اپنے طور پر طبی امداد دینے کی کوشش کی مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس نے آخری سانسوں کے دوران اٹک اٹک کر یہ واقعہ بتایا۔ یہ کارروائی مجھے شیدے کی معلوم ہوتی ہے اور اس کے پیچھے زرینہ کا ہاتھ ہے۔ اگر چوکیدار ہمت سے کام نہ لیتا تو ہم جل کر راکھ ہو جاتے۔ آج میرا بیٹا، اس کی بیوی اور 2 بچے بھی یہاں آئے ہوئے ہیں۔ وہ شخص مٹی کا تیل چھڑکنے کے ساتھ ساتھ دروازوں کو باہر سے کنڈی بھی لگاتا جا رہا تھا۔ وہ ہم سب کو زندہ جلانا چاہتا تھا۔ ضابطے کی کارروائی کے دوران میں نے باریکی سے آس پاس کا جائزہ لیا۔ مداخلت کار دیوار پھاند کر اندر داخل ہوا تھا اور اپنی کارروائی شروع کرنے سے پہلے اس نے پچھلا دروازہ کھول دیا تھا تاکہ ہنگامی فرار کی صورت میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ منشی کا یہ بیان صحیح تھا کہ چوکیدار اور قاتل میں ہاتھا پائی ہوئی تھی۔ جس جگہ پر دونوں میں ہاتھا پائی ہوئی تھی وہاں پر چند چیزیں پڑی ہوئی پائی گئیں۔ ان میں ایک رومال، 2 چابیاں، ایک پین اور ایک ریلوے کا ٹکٹ شامل تھا۔ یہ چیزیں کشمکش کے دوران قاتل کی جیب سے گری تھیں۔ ایک موبل آئل کا ڈبہ جو مٹی کے تیل سے آدھا بھرا ہوا تھا قریب ہی پڑا تھا۔ واضح طور پر قاتل بہت بدحواسی میں وہاں سے بھاگا تھا۔ اسے اپنی چیزوں کے گرنے کا پتہ نہیں چلا تھا، ورنہ وہ کبھی ان چیزوں کو چھوڑ کر نہ جاتا۔ ان چیزوں کی وجہ سے اس کی شناخت بہت آسان تھی۔ ضابطے کی کارروائی کرنے کے بعد میں نے چند آدمیوں کو قاتل کی تلاش میں روانہ کر دیا۔ آدھی رات کے وقت بسیں نہیں چلتی تھیں۔ ایک پیسنجر ٹرین غالباً صبح کے 4 بجے لاہور جاتی تھی۔ ایک آدمی کو میں نے ریلوے اسٹیشن پر بھیج دیا۔ مجھے یقین تھا کہ قاتل صبح والی ٹرین پر سوار ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن صبح سارے آدمی خالی واپس آ گئے۔ قاتل کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ وہ نہ تو بسوں کے اڈے پر نظر آیا تھا اور نہ ریلوے اسٹیشن پر۔ یا تو وہ قصبے میں ہی کہیں چھپا ہوا تھا یا راتوں رات پیدل سفر کرتا ہوا دور نکل گیا تھا۔ میں نے ایس پی علاقے کو واردات کی اطلاع بھجوا دی اور دن کے 11 بجے ایک چھاپہ مار پارٹی ہمراہ لے کر لاہور پہنچ گیا۔ میرے پاس زرینہ کی ماں ارشاد بی بی اور شیدے کے گھر کا پتہ موجود تھا۔ لاہور پہنچ کر میں نے پولیس ہیڈ آفس سے 2 لیڈی کانسٹیبلوں کا انتظام بھی کر لیا، کیونکہ اب زرینہ کی گرفتاری بھی لازمی ہو گئی تھی۔ سب سے پہلے ہم شیدے کے گھر پہنچے۔ اس کے باپ کا نام غالباً خواجہ بشیر احمد تھا۔ وہ ایک امن پسند شخص تھا اور گھر کے قریب ہی اس کی دکان تھی۔ گھر کا دروازہ ایک بوڑھی عورت نے کھولا۔ ہمیں دیکھ کر اس کے چہرے پر فکر مندی نظر آنے لگی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ شیدے کی ماں تھی۔ ہم شیدے سے ملنے آئے ہیں، میں نے کہا۔ اس کو باہر بھیج دیں۔ وہ تو گھر میں نہیں ہے، عورت نے جواب دیا۔ ہم گھر کی تلاشی لینا چاہتے ہیں، میں نے کہا۔ اندر اگر پردہ دار عورتیں ہیں تو انہیں ایک طرف کرتے ہیں۔ عورت قسمیں کھا کر شیدے کی عدم موجودگی کا یقین دلانے کی کوشش کرنے لگی۔
ایسے موقع پر وقت ضائع کرنا نقصان دہ ثابت ہوا کرتا ہے۔ ملزم اگر گھر کے اندر موجود ہو تو وہ دوسرے دروازے سے فرار کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ لیڈی کانسٹیبلوں کو میں نے پہلے ہی سے یہ بات سمجھا رکھی تھی۔ وہ عورت کو ایک طرف ہٹا کر اندر داخل ہو گئیں۔ شیدا اندر ہی تھا اور چادر تان کر سو رہا تھا۔ لیڈی کانسٹیبل نے اس کے منہ سے چادر ہٹائی اور ہمیں آواز دی۔ میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ تیزی سے اندر گھسا۔ شیدے نے چادر ایک طرف پھینکی۔ لیڈی کانسٹیبل کو دھکا دے کر وہ ننگے پاؤں سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ وہ لاہور کا گنجان آباد علاقہ تھا اور مکانوں کی چھتیں دور تک آپس میں ملی ہوئی تھیں۔ وہ بالکل فلمی سین لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور ہم بھی نیم تاریک سیڑھیوں میں گھس گئے۔ لیکن اس سین میں فرق یہ تھا کہ شیتا ہیرو نہیں تھا اور ہم مار کھانے کے لیے اس کے پیچھے نہیں دوڑ رہے تھے۔ گھر میں عورتوں اور بچوں نے چیخو پکار شروع کر دی تھی اور ارد گرد کے لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ چھت پر پہنچ کر میں نے 2 ہوائی فائر کیے اور شیدے کو رکنے کا حکم دیا، مگر وہ ایک چھت سے دوسری چھت پر پھلانگتا چلا جا رہا تھا۔ کوئی چھت اونچی تھی اور کوئی نیچی۔ 4تھی یا 5ویں چھت پر پہنچ کر اس نے سیڑھیوں میں گھسنے کی کوشش کی۔ غالباً وہ اندر گھس کر سیڑھیوں کے دروازے کو کنڈی لگانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اگر وہ اس مقصد میں کامیاب ہو جاتا تو ہماری ساری بھاگ دوڑ بیکار ہو جاتی۔ لیکن جیسے ہی وہ سیڑھیوں کے دروازے کی طرف بڑھا، اندر سے 2 آدمی باہر آئے۔ شیدا ان سے ٹکرا گیا اور دونوں کو دھکا دے کر راستہ بنانے کی کوشش کی۔ اس کو جانے نہ دینا، میں نے آواز لگائی۔ یہ قاتل ہے، اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑ لو۔ میری آواز سن کر دونوں آدمیوں نے شیدے کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ تاہم مجھے تعجب اس بات پر ہوا کہ شیدے نے مزاحمت نہیں کی اور دونوں کی گرفت میں ڈھیلا پڑ گیا۔ مزاحمت کرنے کی ہمت شاید اس میں باقی نہیں رہی تھی، لیکن اس کے اس طرح کرنے کی اصل وجہ کچھ اور تھی، جس کا مجھے بعد میں پتہ چلا۔ میں نے اسے 2-4 ہاتھ جمائے، ہتھ کڑی لگائی اور اسی گھر کی سیڑھیوں سے نکل کر گلی میں پہنچ گیا۔ گلی میں کافی لوگ اکٹھے ہو چکے تھے۔ ان میں شیدے کا باپ خواجہ بشیر احمد بھی تھا۔ اس نے آتے ہی شیدے کو 2 تھپڑ لگائے اور روحاں سی آواز میں بولا، اوئے خبیثہ، دیکھ لیا اپنا انجام؟ محلے میں ماں باپ کی عزت نیلام کر دی۔ میری نصیحتیں سن کر تیرا بوتھا ٹیڑھا ہو جاتا تھا، آج دیکھ لے اپنا حشر۔ ابا جی، میں نے کچھ نہیں کیا، شیدے نے کہا۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میری ضمانت کا کوئی انتظام کریں، میں بالکل بے قصور ہوں۔ بوڑھا باپ میری طرف مڑا اور عاجزی سے پوچھا، جناب، اس نے کیا جرم کیا ہے؟ میں نے کہا، جرم میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے آپ یہ بتائیں کہ یہ کل رات کو کہاں تھا؟ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے جی، یہ میرے کہنے سننے میں نہیں ہے۔ یہ میری کوئی بات نہیں مانتا۔ 9-10 دن کے بعد گھر آیا ہے۔ اس کے دوستوں نے بتایا کہ یہ جھنگ گیا ہوا تھا، آج صبح گھر پہنچا ہے اور آتے ہی بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ ہم بھی جھنگی سے آئے ہیں، وہاں اس نے ایک آدمی کو قتل کر دیا ہے۔ یہ غلط ہے جی، یہ غلط ہے جی، شیدے نے کہا۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ بوڑھا بشیر احمد دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، اسی بات کی کسر رہ گئی تھی، اسی بات کی کسر رہ گئی تھی پتر، خدا تیرے حال پر رحم کرے، خدا تیرے حال پر رحم کرے، تو نے اس بڑھاپے میں ہمیں بڑا دکھ دیا ہے۔ شیدے کی ماں بھی گلی میں پہنچ گئی تھی۔ میں نے اس سے اور اس کے شوہر بشیر احمد سے مخاطب ہو کر کہا، آپ کے بیٹے نے ارشاد بی بی اور اس کی بیٹی زرینہ کو کہیں چھپا رکھا ہے۔ اگر آپ کو اس کے بارے میں کچھ معلوم ہو تو بتا دیں، ورنہ ہم تھانے میں پہنچ کر اس سے سب کچھ پوچھ لیں گے۔ دونوں نے اس بات پر حیرت اور لا علمی کا اظہار کیا۔ خواجہ بشیر احمد نے کہا، ارشاد بی بی میری بھاوت ضرور ہے، مگر بھائی کی موت کے بعد اس نے ہم سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا۔ شیدے کی ماں نے کہا، ارشاد بی بی نے زرینہ کی شادی ایک بڈھے سے کر دی تھی، اس کے بعد ہم نے اس کی شکل نہیں دیکھی، نہ ہمیں زرینہ کا کچھ پتہ ہے۔ ہم نے خواجہ بشیر احمد کے گھر کی
अच्छी तरह तलाशी ली, मगर ना तो आला कत्ल बरामद हुआ और न ही खून आलूद कपड़े। हम शीदे को मकामी थाने में ले गए और वहाँ ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद उससे पूछताछ शुरू की। थोड़ी देर के अंदर उसने जरीना का पता बता दिया। वो पुरानी अनारकली के एक मकान में रह रही थी। यह मकान शीदे ने उसे किराए पर लेकर दिया था। मेरे एक सवाल के जवाब में शीदे ने कहा कि वो भी जरीना के साथ ही रह रहा था। जरीना ने उससे कहा था कि बूढ़ा मुंशी निज़ामुद्दीन इस पर जुल्म करता था, इसलिए वो घर से भाग आई थी। मैंने पूछा, आज तुम इसके पास क्यों नहीं गए? मैं बस से उतरकर उधर ही गया था, उसने जवाब दिया, मगर घर में ताला लगा हुआ था। मैंने उसे साथ लिया और मज़कूरा मकान पर पहुंच गया। वहाँ वाकई ताला लगा हुआ था। वहाँ से हम इरशाद बीबी के घर पहुँचे। जरीना वहीं पर मौजूद थी और कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। कमरे में एक सूटकेस खुला हुआ रखा था और उसके इर्द गिर्द कपड़े वगैरह फैले हुए थे। हमें देखकर जरीना ने तेवरी चढ़ाई और जल्दी जल्दी सामान समेटने की कोशिश करने लगी। उसकी बहन और माँ परेशान नजर आने लगीं। जरीना मुतनासिब जिस्म की हसीन और खुदसर लड़की मालूम होती थी। उसने बुड़बुड़ाते हुए कहा, न किसी की इज्जत का ख्याल करते हैं और न पर्दे का। वर्दी पहन ली और जिसके घर में जी चाहा घुस गए। जिस कमरे में मैं दाखिल हुआ था वो ड्राइंग रूम था और मेरे साथ सिर्फ लेडी कांस्टेबल अंदर दाखिल हुई थी। बाकी साथियों को मैंने बाहर ही रोक दिया था और हकीकत ये थी कि हम इरशाद बीबी की इजाज़त से अंदर गए थे। मैंने जरीना से पूछा, तुम मुंशी निज़ामुद्दीन की बीवी जरीना बीबी हो? हाँ, जरीना मेरा ही नाम है, उसने जवाब दिया। आप क्यों पूछ रहे हैं? मैंने इरशाद बीबी से पूछा, आपकी बेटी कब यहाँ आई है? आज सुबह, इरशाद बीबी ने कहना शुरू किया, मगर जरीना ने फ़ौरन उसकी बात काटी। मैं 10 दिन से यहाँ रह रही हूँ, उसने कहा। बीबी, पुलिस के सामने इतना बड़ा झूठ नहीं चल सकता, मैंने सख्त लहजे में कहा। तुम्हारा खामिद यहाँ से पता करके जा चुका है। तुम इस घर में नहीं थी और तुम्हारी माँ को भी तुम्हारे ठिकाने का इल्म नहीं था। तो फिर क्या हुआ? मैं कोई दूध पीती बच्ची तो नहीं हूँ, अपने मामलात की खुद जिम्मेदार हूँ। मेरा भी यही ख्याल है। तुम काफ़ी जिम्मेदार नज़र आती हो। हम तुम्हारे पुरानी अनारकली वाले मकान से होकर आ रहे हैं। आज वहाँ ताला लगा हुआ है। मैं पुरानी अनारकली वाले किसी मकान को नहीं जानती। बातों के दौरान उसने चाबियों का एक गुच्छा पर्स में रखा था और वो पर्स अभी सोफे पर ही पड़ा था। मैंने हाथ बढ़ाकर पर्स उठाया और अंदर से चाबियों का गुच्छा निकाल लिया। ये देखकर वो बेख्तियार मुझ पर झपटी और चाबियां छीनने की कोशिश की, लेकिन लेडी कांस्टेबल ने उसे पकड़कर एक तरफ कर दिया। मुझे उम्मीद है कि इन चाबियों में पुरानी अनारकली वाले मकान की चाबियां भी होंगी। तो फिर क्या हुआ? उसने कहा। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नज़र नहीं आ रही थी। जरीना बीबी, हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। तुम पर चोरी और कत्ल में मुलविस होने का इल्ज़ाम है। तुम्हारे साथी शीदे बदमाश को हमने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। थानेदार साहब, ज़रा सोच समझकर मुझ पर हाथ डालना, उसने धमकी आमेज लहजे में कहा। उसकी आंखें गुस्से से चमकने लगीं और मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या वो वाकई जिनज़ादी थी। मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं, इसने गोया मेरे खदशे की तस्दीक की। मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ। थानेदार साहब, बात क्या है? इरशाद बीबी ने पूछा। मेरी बेटी ने क्या जुर्म किया है? इसका पहला जुर्म तो यह है कि ये अपने खाविंद के घर से जेवर चोरी करके भागी है। मैंने इसके सूटकेस से जेवर निकालकर अलग रखना शुरू कर दिए। इसमें मुंशी निज़ामुद्दीन की पहली बीवी का जेवर भी शामिल है और ये जेवर इसने चोरी किया है। इसका दूसरा जुर्म यह है कि इसने शेरे की मदद से अपने खाविंद और इसके बच्चों को जिंदा जलाने की कोशिश की। शीता आधी रात के वक्त
حویلی کے ارد گرد مٹی کا تیل چھڑک رہا تھا کہ چوکیدار کو پتہ چل گیا۔ اس نے شیدے کو پکڑنے کی کوشش کی تو شیدے نے اسے قتل کر دیا۔ میں نے کسی کو زندہ جلانے کی سازش نہیں کی، زرینہ نے کہا۔ اگر شیدے نے یہ حرکت کی ہے تو وہ خود اس کا ذمہ دار ہوگا۔ یہ فیصلہ عدالت کرے گی۔ تم ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو؟ وہ احتجاج کرنے لگی۔ میں نے ارشاد بیوی کے گھر کی تلاشی لی مگر زیور کے علاوہ کوئی قابل اعتراض چیز برآمد نہیں ہوئی۔ ارشاد بیوی اپنے 3 رشتہ داروں کو بلا لائی، جن میں سے ایک کا نام محمد سرور تھا۔ اس کا ذکر میں نظام الدین کی زبانی بھی سن چکا تھا۔ میں نے ارشاد بیوی سے کہا، آپ ٹانگا منگوا لیں اور اپنے رشتہ داروں کے ہمراہ ہمارے پیچھے آئیں۔ اگر آپ کی بیٹی کی ان چابیوں سے پرانی انارکلی والے مکان کا تالا کھل گیا تو آپ کو بھی سچ اور جھوٹ کا پتہ چل جائے گا۔ میں نے اس کے مرد رشتہ داروں کو وہ چابیاں دکھائیں اور انہیں ایک رومال میں باندھ کر محمد سرور کے سپرد کر دیا تاکہ کسی کو یہ شک نہ ہو کہ میں نے کوئی چابی تبدیل کر دی تھی۔ پرانی انارکلی والا مکان ان چابیوں سے کھل گیا۔ مالک مکان قریب ہی رہتا تھا۔ اس نے اس بات کی تصدیق کی کہ گزشتہ 10 روز سے زرینہ وہاں رہ رہی تھی۔ اس دوران میں مالک مکان نے 2 آدمیوں کو وہاں آتے جاتے دیکھا تھا۔ ان میں سے ایک شیدہ تھا جو کثرت سے وہاں آتا جاتا تھا۔ دوسرے شخص کو اس نے صرف 2 دفعہ رات کے وقت دیکھا تھا۔ اس نے عمدہ لباس پہن رکھا تھا اور کھاتا پیتا شخص معلوم ہوتا تھا۔ قد میں وہ شیدے سے 2-3 انچی چھوٹا تھا، لیکن مالک مکان اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا، اس لیے وہ اس کی شکل و صورت کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا تھا۔ میں نے تمام لوگوں کی موجودگی میں مکان کی تلاشی لی اور ایک پرانے سے صندوق سے 2 سیاہ مردانہ جوڑے اور ایک سفید مردانہ جوڑا برآمد ہوا۔ سیاہ جوڑے کسی قدر نئے معلوم ہوتے تھے مگر سفید جوڑا پرانا تھا اور اس پر خون کے دھبے پڑے ہوئے تھے۔ اس کے اندر ایک خون آلود خنجر بھی لپٹا ہوا تھا۔ شیدہ جو ہتھکڑی پہنے ہوئے وہاں موجود تھا، خون آلود خنجر کو دیکھ کر خوفزدہ نظر آنے لگا۔ شیدے، یہ تمہارے کپڑے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ جی، کپڑے تو میرے ہی ہیں، اس نے تھوک نکلا۔ لیکن میں اس خنجر اور خون کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں سچ کہتا ہوں، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ اب جھوٹ بولنے سے بات نہیں بنے گی بچو، میں نے کہا۔ تم وقوع پر اپنی کچھ نشانیاں چھوڑ آئے تھے، یہ دیکھو۔ میں نے اسے رومال، چابیاں، پین اور ریلوے ٹکٹ دکھایا۔ چوکیدار سے ہاتھا پائی کے دوران تمہاری یہ چیزیں وہاں گر گئی تھیں۔ وہ قسمیں کھانے لگا کہ وہ چیزیں اس کی نہیں تھیں، بلکہ اس نے رونا شروع کر دیا اور میرے پیر پکڑ لیے۔ تھاندار صاحب، میں بڑا لفنگا آدمی ہوں، میں نے اپنے ماں باپ کو بھی بڑے دکھ دیے ہیں، مگر میں نے کبھی کسی انسان کو قتل نہیں کیا۔ وہ کہہ رہا تھا، یہ کپڑے ضرور میرے ہیں لیکن یہ خنجر میرا نہیں ہے، یہ پین اور رومال بھی میرا نہیں ہے، نہ یہ چابیاں میری ہیں۔ اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پر بجلی گر پڑے، مجھے طاعون ہو جائے۔ میں نے دیکھا کہ زرینہ فکر مندی سے ان چیزوں کی طرف دیکھ رہی تھی، اور سچی بات تو یہ تھی کہ مجھے پہلی مرتبہ اس کے چہرے پر فکر مندی نظر آئی تھی۔ اس وقت شام کے 5 بج رہے تھے اور میں خاصی تھکن محسوس کر رہا تھا، لیکن کام مکمل کرنا بھی ضروری تھا۔ میں نے گواہوں کی موجودگی میں مشیر نامہ تیار کیا، گواہوں کے بیانات قلم بند کیے اور دونوں ملزموں کے ہمراہ مقامی تھانے میں چلا گیا۔ وہاں میں نے اپنے آدمیوں کے ہمراہ کھانا کھایا اور آرام کرنے سے پہلے وہاں کے تھانے دار سے کہا، میں ایک چھوٹے سے معاملے کی تصدیق کروانا چاہتا ہوں۔ ہو جائے گی تصدیق، اس نے کہا۔ معاملہ کیا ہے؟ میں نے وقوع سے برآمد ہونے والی چابیاں اور پین اس کی میز پر رکھتے ہوئے کہا، یہ 2 چیزیں ہمیں وقوع سے ملی ہیں اور غالباً قاتل کی جیب سے گری تھیں۔ آپ کسی سمجھدار آدمی کو
شیدے کے گھر بھیج کر ان چابیوں کو چیک کروائیں۔ اگر یہ چابیاں ان کے گھر کے کسی تالے کو لگ گئیں تو پھر یہی شخص اصل مجرم ہے۔ اس کے علاوہ شیدے کے قریبی دوستوں سے اس کے پین کے بارے میں پتہ کروائیں۔ شیدہ ان چیزوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ ان کی ملکیت سے انکاری ہے۔ میں ابھی شیدے کے گھر آدمی بھجوا دیتا ہوں، اس نے کہا، اور دونوں چیزیں اپنی تحویل میں لے لیں۔ میں نے تقریباً 2 گھنٹے آرام کیا۔ اس کے بعد شیدے کو حوالات سے بلوا لیا۔ آرام کرنے سے میں خود کو خاصا تازہ دم محسوس کر رہا تھا اور دماغ بھی ٹھیک کام کر رہا تھا۔ جو آدمی شیدے کے گھر گیا تھا وہ واپس آ گیا تھا اور اس کی رپورٹ کچھ خوشگوار نہیں تھی۔ وہ چابیاں شیدے کے گھر کے کسی تالے کی نہیں تھیں۔ میں نے ان چابیوں کو اس چابی سے ملا کر دیکھا جس سے پرانی انارکلی والے مکان کا تالا کھلا تھا۔ ان میں کوئی مطابقت نہیں تھی۔ میں سوچنے لگا کہ شیدہ صبح لاہور پہنچا تھا اور پرانی انارکلی والے مکان پر تالا دیکھ کر اپنے گھر چلا گیا تھا۔ ایسی صورت میں سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اس نے خون آلود کپڑے اندر کیسے رکھے تھے، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ اسے خون آلود خنجر وہاں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اس خنجر کو راستے میں کہیں پھینک سکتا تھا، کم از کم اسے دھو کر صاف کر سکتا تھا اور کسی محفوظ جگہ پر چھپا سکتا تھا۔ اسے خون آلود حالت میں اپنے ہی کپڑوں میں لپیٹ کر رکھنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے قاتل ہونے کا اعلان کر رہا تھا، یا کوئی اور شخص اسے قاتل ثابت کرنا چاہتا تھا۔ شیدے، اگر جان کی خیر چاہتے ہو تو سچ بولنا شروع کر دو، میں نے اس سے کہا، ورنہ سارے ثبوت تمہارے خلاف جا رہے ہیں۔ پھانسی کا پھندا تمہاری گردن کے قریب پہنچتا جا رہا ہے۔ سرینا سے تمہارا کیا تعلق ہے اور تم جھنگ کیوں گئے تھے؟ اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ تقریباً 2 مہینے پہلے جب سرینا لاہور آئی تھی تو چوری چھپے سے ملی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ منشی نظام الدین اس پر بہت ظلم کرتا ہے اور وہ اس سے جان چھڑانا چاہتی ہے۔ شیدے نے اس سے مدد کا وعدہ کیا اور منشی کی حویلی میں چوری چھپے سے ملاقات بھی کی۔ سرینا نے اس سے درگاہ پر ملاقات کا وعدہ کیا، مگر یہ وعدہ وہ پورا نہ کر سکی۔ بعد میں وہ صرف ایک دفعہ سرینا سے حویلی میں ملا۔ یہ ملاقات رات کے وقت پچھلے دروازے کے پاس ہوئی تھی۔ اس وقت منشی گھر میں نہیں تھا۔ سرینا نے اسے کچھ رقم دی اور لاہور میں کرائے کے مکان کا انتظام کرنے کے لیے کہا، کیونکہ وہ منشی کے گھر سے فرار کا منصوبہ بنا رہی تھی۔ شیدے نے مکان کا انتظام کرنے کے بعد خفیہ طریقے سے سرینا کو اطلاع بھجوا دی۔ سرینا نے اسے خط کے ذریعے لاہور آنے کی اطلاع دی۔ یہ بھی لکھا کہ وہ کس تاریخ کو اور کون سی ٹرین سے لاہور پہنچ رہی تھی۔ شیدہ مقررہ وقت پر ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا۔ وہاں سے دونوں سیدھے پرانی انارکلی والے مکان میں پہنچے۔ گزشتہ روز سرینا نے شیدے کو ایک تعویذ دیا اور کہا کہ یہ تعویذ رات کے 12 بجے منشی کی حویلی کے پچھلے دروازے کے نیچے دبانا ہے۔ اسی وقت بس کے ذریعے چلے جاؤ اور کل صبح پہلی بس سے واپس آ جانا۔ رات کسی چھوٹے موٹے ہوٹل میں گزار لینا۔ اس نے اسے سفر خرچ کے لیے 100 روپے دیے، جو اس زمانے میں بہت بڑی رقم تھی۔ 2 طرفہ کرائے کے لیے 10-15 روپے بہت تھے۔ شیدہ تعویذ اور رقم لے کر اسی وقت روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ 11:15 بجے ایک ٹرین لائل پور جاتی تھی۔ وہاں سے لاہور جانے والی ٹرین مل سکتی تھی۔ بس اس نے 11 بجے منشی کے دروازے کے نیچے تعویذ دبایا اور 11:15 بجے کی ٹرین سے واپس لائل پور کے لیے روانہ ہو گیا۔ میں نے اس پر بہت جرا کی، ٹرین اور سفر کے بارے میں کئی سوالات کیے، مگر کسی جگہ پر جھول محسوس نہیں ہوا۔ لہٰذا میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اسے قربانی کا بکرا بنایا گیا تھا اور اصل مجرم کوئی اور تھا جس نے اس کے کپڑے پہن کر واردات کی تھی۔ میں نے شیدے کو باہر بھیج دیا اور سرینا کو اندر بلوا لیا۔ اس کی ماں بھی تھانے میں موجود تھی، وہ بھی اندر آ گئی۔ ارشاد بی بی، آپ اس لڑکی کے لیے پریشان نہ ہوں، میں نے کہا، یہ آپ کی بیٹی سرینا نہیں ہے۔ جی؟
ارشاد بیوی نے حیرانی سے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سرینا نہیں بلا ہے بلا، اس کا نام زریں ہے، بے شک اسے پوچھ لیں۔ ارشاد بیوی نے آنکھیں گھما کر اور پھیلا کر سرینا کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، سرینا، یہ تھانے دار صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ سرینا نے آنکھیں گھمائیں اور بولی، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں زرین ہوں، سرینا مر چکی ہے۔ ارشاد بیوی حیرت سے آنکھیں جھپکانے لگی۔ میں نے اسے باہر بھیج دیا اور سرینا سے کہا، جن زادی، سچ سچ ساری کہانی سنا دو۔ وہ دوسرا شخص کون ہے جو پرانی انارکلی والے مکان میں تم سے ملنے آتا تھا، اور منشی کی حویلی کو آگ لگانے کی کوشش کس نے کی تھی؟ جو کچھ کیا ہے شیتے نے کیا ہے، اس نے جواب دیا۔ یہی میرے خاوند کی حویلی کو آگ لگانے گیا تھا، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتی۔ شیتے نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے۔ تم نے اسے رات کے 12 بجے منشی کے دروازے میں تعویذ دبانے کے لیے کہا تھا، لیکن اس نے تمہارے حکم کے برخلاف 11 بجے تعویذ دبایا اور 11:15 بجے کی ٹرین سے لائل پور چلا گیا، جبکہ چوکیدار کا قتل 12 بجے کے بعد ہوا۔ میں نے اس بارے میں پوری تسلی کر لی ہے، اس کے بعد ٹرین کے ٹکٹ بھی موجود ہیں۔ یہ بات میں نے اپنی طرف سے لگائی، اگر تم سچ نہیں بولو گی تو خود پھنس جاؤ گی۔ پھندہ بالکل تیار ہے، اگر تمہیں سزائے موت نہ ہوئی تو عمر قید ضرور ہو جائے گی۔ اور یہ بات بھی سن لو، اگر ہم نے FIR میں تمہارا نام بڑے مجرم کی حیثیت سے لکھ دیا تو پھر تمہارا بچنا مشکل ہے، پھر کوئی جن زادہ تمہاری مدد کرنے نہیں آئے گا اور رپورٹ آج ہی لکھی جائے گی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ تم نے منشی کی حویلی کو بھسم کرنے کی دھمکی دی تھی اور کئی دفعہ اس سے طلاق کا مطالبہ بھی کیا تھا۔ یہ باتیں تمہارے خلاف ثبوت کے طور پر استعمال ہوں گی، اس لیے سچ بولنے کا بہترین موقع یہی ہے۔ وہ خاصے مضبوط اعصاب کی عورت معلوم ہوتی تھی۔ میری باتوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ لیڈی کانسٹیبل نے مجھ سے کہا، ملک صاحب آپ آرام کریں اور اسے میرے سپرد کر دیں، صبح تک یہ سب کچھ اگل دے گی۔ میرے سامنے قاتل کی جیب سے گرنے والی 3 چیزیں رکھی ہوئی تھیں، یعنی رومال، چابیاں اور پین۔ میں بے خیالی میں ان چیزوں کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اچانک میری نظر رومال کے کونے پر لکھے ہوئے انگریزی حروف پر پڑی۔ وہ رومال ہاتھ کا بنا ہوا تھا اور اس کے ایک کونے پر سرخ دھاگے سے انگریزی حروف JA لکھا ہوا تھا۔ اچانک میرا خیال سرینا کے پہلے شوہر جہانگیر کی طرف چلا گیا۔ جہانگیر بھی جیسے شروع ہوتا تھا۔ میں نے سرینا سے پوچھا، تمہارے پہلے شوہر کا کیا نام ہے؟ وہ مجھے رومال کے کونے کو گھورتے ہوئے دیکھ چکی تھی۔ یہ میری پہلی شادی ہے، اس نے کہا۔ میں جنزادی ہوں اور میرے خاوند کا نام منشی نظام الدین ہے۔ میں نے ارشاد بیوی کو اندر بلا کر سرینا کے پہلے شوہر کا پورا نام پوچھا۔ اس نے جہانگیر احمد بتایا۔ JA سے بھی جہانگیر احمد ہی بنتا تھا۔ میں نے ارشاد بیوی سے جہانگیر کا پتہ پوچھ کر نوٹ کر لیا اور مقامی تھانے دار کے پاس جا کر کہا، قتل کا معمہ تقریباً حل ہو گیا ہے۔ اصل قاتل سرینا کا پہلا شوہر جہانگیر معلوم ہوتا ہے۔ میں نے اس کا پتہ حاصل کر لیا ہے اور میں اسے پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لینا چاہتا ہوں۔ چلے میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں، تھانے دار نے کہا۔ اس وقت مجھے فرصت ہے۔ 25 منٹ کے بعد ہم جہانگیر کے گھر میں داخل ہوئے اور صرف 2 منٹ کے بعد ان 2 چابیوں کے تالے تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے جو ہمیں وقوع سے ملی تھیں۔ جہانگیر ایک خوش شکل کا کاروباری آدمی تھا اور اپنے والدین کے ساتھ ایک خوبصورت بنگلے میں رہائش پذیر تھا۔ اس کے داہنے ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور گردن پر خراشوں کے نشان نظر آ رہے تھے۔ واضح طور پر نشان چوکیدار سے ہاتھا پائی کے دوران آئے تھے۔ اس نے ہمیں چکر دینے کی کوئی کوشش نہیں کی کیونکہ جو ثبوت ہمارے ہاتھ میں تھا اس سے وہ انکار نہیں کر سکتا تھا۔ ہم اسے گرفتار کر کے تھانے لے گئے۔
اس کا بیان بہت مختصر تھا۔ اس نے غصے کی حالت میں زرینہ کو 3 طلاقیں دے دی تھیں۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو دونوں سخت پریشان ہو گئے کیونکہ وہ ایک دوسرے سے والہانہ محبت کرتے تھے، لیکن طلاق گواہوں کے سامنے دی گئی تھی اور اسے چھپانا ممکن نہیں تھا۔ یوں بھی جہانگیر مذہبی مزاج رکھنے والا آدمی تھا اور کوئی غلط راستہ اختیار کرنے پر تیار نہیں تھا۔ یہاں تک کہ حلالہ یعنی طے شدہ طلاق والی شادی کو بھی گناہ سمجھتا تھا۔ دونوں نے بہت سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ زرینہ کسی بوڑھے سے شادی کر لے اور شادی کے بعد اسے اتنا تنگ کرے کہ وہ طلاق دینے پر مجبور ہو جائے۔ پہلے دونوں نے جن اور جن زادی والا ڈرامہ کیا جو ناکام ہو گیا۔ بعد میں جہانگیر نے منشی کی حویلی کو آگ لگا کر اسے ختم کرنے کا منصوبہ بنایا اور شیدے کو قربانی کے بکرے کے طور پر منصوبے میں شامل کیا گیا۔ اس کو ہر جگہ آگے رکھا تاکہ وہ قاتل کی حیثیت سے پکڑا جائے۔ واردات کے وقت جہانگیر نے شیدے کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ چوکیدار نے اپنی جان دے کر نہ صرف ان کا منصوبہ ناکام بنا دیا بلکہ اس کی وجہ سے قاتل تک پہنچنے کا سامان بھی ہو گیا۔ اگر چوکیدار جہانگیر کو پکڑنے کی کوشش نہ کرتا تو اس کی جیب سے چیزیں بھی نہ گرتیں اور قتل کا سراغ لگانا مشکل ہو جاتا۔ جہانگیر نے اپنے اقراری بیان میں سارا الزام اپنے اوپر لے لیا اور کہا کہ زرینہ کو اس منصوبے کا کوئی علم نہیں تھا۔ اگلے روز ہم اپنے تھانے میں بیٹھے تھے۔ جہانگیر اور زرینہ ملزموں کی حیثیت سے دیوار کے ساتھ کھڑے تھے کیونکہ زرینہ پر ابھی چوری کا الزام موجود تھا۔ کچھ دیر بعد منشی نظام الدین تھانے میں پہنچا اور سلام کرنے کے بعد کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ اپنی بیوی کی طرف دیکھنے سے اعتراض کر رہا تھا۔ اسے حوالدار کی زبانی ساری کہانی معلوم ہو چکی تھی۔ ملک صاحب مبارک ہو، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ آپ نے بہت جلد قاتلوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس کے لہجے میں کچھ افسردگی پائی جاتی تھی۔ واضح طور پر اسے زرینہ کی گرفتاری پر خوشی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ زرینہ نے 2 دفعہ کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا مگر کچھ بولے بغیر بند کر لیا۔ ساتھ ہی اس نے کنکیوں سے جہانگیر کی طرف بھی دیکھا تھا۔ غالباً وہ منشی سے کچھ کہنا چاہتی تھی مگر جہانگیر کی موجودگی میں اس کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ میں نے جہانگیر کو حوالات میں بھجوا دیا اور دیگر آدمیوں کو بھی باہر بھیج دیا۔ زرینہ نے منشی نظام الدین سے کہا، میں نے آپ کے زیور چوری نہیں کیے تھے، اپنے گھر کی چیز سمجھ کر ساتھ لے گئی تھی۔ آپ نے میرے خلاف یعنی اپنی بیوی کے خلاف چوری کی رپورٹ درج کرا دی۔ زیورات تو بہت معمولی چیز ہیں، منشی نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ تم نے میرا اور اپنے گھر کا سکون چوری کر لیا تھا، پھر مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر کے مجھے ذہنی اذیت پہنچائی، پھر مجھے قتل کرنے کی کوشش کی۔ میں اس جرم میں شامل نہیں تھی۔ تمہیں طلاق کی ضرورت تھی نا، اب میں طلاق دینے کے لیے تیار ہوں، بولو کیا ارادہ ہے؟ زرینہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور منشی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ میں اپنی ساری زیادتیاں تسلیم کرتی ہوں، اس نے ہولے سے کہا، لیکن میں قتل اور آگ لگانے کے حق میں نہیں تھی۔ میں نے جہانگیر سے کہہ دیا تھا کہ اس کا چانس ختم ہو گیا ہے، اس لیے وہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دے، لیکن وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور مجھے حاصل کرنے کے لیے آپ کو ختم کرنے پر تل گیا۔ اس معاملے میں اس کے ساتھ نہیں تھی۔ منشی نظام الدین نے گہرا سانس لیا اور مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، ملک صاحب میری بیوی کو ضمانت پر رہا کر دیں، میں اس کا ضامن بننے کے لیے تیار ہوں۔ اگرچہ اس کیس میں پولیس کو ضمانت لینے کا اختیار نہیں تھا، لیکن جب مدعی ہی ضامن بن جائے تو الزام کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ میں زرینہ کی طرف دیکھتے ہوئے سوچنے لگا کہ وہ جنساتی بالآخر انسان بن گئی تھی اور اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اس نے منشی نظام الدین کو واقعی اپنا شوہر تسلیم کر لیا تھا۔